نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. معزز مشائخ علماء کرام اور حضرات سامعین و ناظرین، آج اپنے مضمون کے تسلسل میں بات کر رہا ہوں امام ابو عبد الرحمن السلمی کی کتاب طبقات الصوفیہ، جس کا درس سلسلہ وار درس چل رہا ہے ترتیب کے ساتھ. آج اس کے 5ویں باب کا درس ہے، اور جن کی بات آج کر رہے ہیں وہ ہیں حضرت سری السقطی رضی اللہ تعالی عنہ. ابو الحسن سری بن مغلس السقطی رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے شیخ تھے. حضرت جنید بغدادی کے شیخ تھے اور حضرت معروف کرخی کے مرید، خلیفہ اور شاگرد تھے رضی اللہ تعالی عنہ. اور کہا جاتا ہے اہل علم و معرفت کے ہاں یہ بات معروف ہے کہ حضرت سری سقطی پہلے شخص ہیں جنہوں نے معرفت توحید کے موضوع پر بغداد میں اپنی زبان کھولی. توحید کی معرفت پر، معرف توحید پر جنہوں نے کلام کیا، وہ پہلے شخص بغداد کی سرزمین پر سری السقطی تھے. تصوف سارا توحید کی معرفت ہے. کسی سے پوچھا تصوف کیا ہے، اکابر اولیاء اللہ نے انہوں نے کہا تصوف سارا حسن ادب ہے. کسی اکابر اولیاء اللہ میں سے پوچھا تصوف کیا ہے، انہوں نے فرمایا تصوف نہ کسی رسم کا نام ہے نہ علم کا نام ہے، تصوف سارا حسن اخلاق ہے. یہ ہے تصوف صوفیاء کا، یہ ہے تصوف صوفیاء کا، اولیاء کا. حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالی عنہ یہ صوفیاء اور عارفین بغداد کے امام تصور ہوتے تھے. ان کو اہل معرفت، اہل سلوک امام البغدادیین کہتے تھے. تو آج رات ان کی تعلیمات اور فرمودات کا ذکر ہے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اپنے شیخ حضرت سری السقطی سے. فرماتے ہیں جو حضرت جنید بغدادی کہ حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے. اب آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا پرانا زمانہ ہے، کب کی بات ہے. ان کے احوال اگر دیکھنے ہوں تو طبقات صوفیہ میں بھی ہیں
اور چونکہ میں ساتھ ساتھ ان کے محدثانہ مقام کا تذکرہ بھی اختصار سے کر دیتا ہوں، حضرت سری سقطی بھی صرف صوفیاء اور اولیاء میں سے ہی نہیں تھے، کل ائمہ تصوف اور ائمہ ولایت کی طرح عظیم ائمہ علم اور ائمہ حدیث میں سے بھی تھے۔ انہوں نے حدیث حضرت فضیل ابن عیاض سے حدیث کا سماع کیا اور روایت کی، حضرت حشیم سے حدیث کی روایت کی، اور یہ سب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے روات ہیں۔ حضرت ابی بکر بن عیاش سے روایت کی، حضرت علی بن غراب سے روایت کی حدیث، اور حضرت یزید بن ہارون سے روایت کی۔ یہ سیاہ ستہ کے رجال اور روات ہیں جو ان کے شیوخ تھے۔ ان سے پھر حضرت جنید بغدادی نے آگے روایت کیا، ان سے حضرت ابو العباس بن مسروق نے روایت کیا حدیث، ان سے حضرت ابراہیم المخرمی نے روایت کی، جن کو عام طور پہ کتابوں میں مخرمی کا لفظ مخزومی لکھا جاتا ہے، یہ غلطی سے۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی شیخ، جتنی کتابیں اٹھائیں غلطی سے لکھا ہوتا ہے ابو سعید مبارک المخزومی، یہ غلط ہے۔ جو کتاب اٹھائیں یہ لکھا ہوگا، بس غلط طباعت ہے، غلط پرنٹنگ ہے۔ وہ تھے حضرت شیخ ابو سعد المبارک المخرمی۔ تو انہوں نے اسی طرح بڑے بڑے اکابر ائمہ سے انہوں نے روایت کی، اور بڑے بڑے اکابر ائمہ محدثین اور اولیاء اور صلحاء نے ان سے روایت کی، اور ان کا ذکر خطیب بغدادی نے محدثین کے طبقات میں تاریخ بغداد میں کیا، امام سلمی نے طبقات الصوفیہ نے کیا، امام ابو نعیم نے ان کا ذکر حلیۃ الاولیاء میں کیا، امام قشیری نے الرسالہ قشیریہ میں کیا، علامہ ابن الجوزی محدث ابن جوزی نے صفۃ الصفوہ نے کیا، وفیات الاعیان میں ان کا ذکر ہے، امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں کیا، امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں کیا، امام عسقلانی نے لسان المیزان میں کیا، امام شعرانی نے اپنے طبقات میں کیا، شذرات الذہب میں ان کا ذکر ہے۔ یعنی میں نے کل اسماء الرجال کی، طبقات المحدثین کی اور طبقات صوفیہ کی کتابیں بتانے کا مقصود یہ ہے کہ جتنے ائمہ تصوف اور ائمہ ولایت ہو گزرے، ان کو جرح و تعدیل اور اسماء الرجال اور فن حدیث کے کل امام بھی اپنا امام مانتے تھے، اور ان کے ذکر طبقات محدثین میں ملتے ہیں۔ ان کے ذکر جیسے طبقات المحدثین کے اوپر کتابیں ہیں، اس طرح طبقات فقہاء پر کتابیں ہیں، طبقات مفسرین پر ہیں، طبقات صوفیاء پر ہیں۔ تو تصوف اور ولایت کے ائمہ یہ وہ درجہ رکھتے ہیں کہ آپ طبقات میں جس بھی علم کی فرع کو لے لیں ان کے اندر ان کے نام ملیں گے، مگر ان کے اس مقام و مرتبہ کو بدقسمتی سے جانا نہیں گیا، پہچانا نہیں گیا، اور ان کی اپنی حدیث، ان کی حدیث کی متصل اپنی سند ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک، حضرت سری سقطی کی، جیسے امام بخاری کی، امام مسلم کی، امام ترمذی کی، امام ابو داؤد کی، اندازہ کر لیں۔ یعنی یہ روایت کرتے ہیں۔ اب حدیث میں حضرت سری السقطی روایت کرتے ہیں حضرت امام محمد بن معن الغفاری سے،
جو کتب حدیث میں امام ابو یونس المدنی کے نام سے معروف، امام ابو یونس محمد بن معن بن محمد الغفاری، وہ شیخ ہیں ان کے، وہ بھی شیخ ہیں ان کے حدیث میں، یہ ان سے روایت کرتے ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں امام خالد بن سعید سے، التمیمی المدنی، خالد بن سعید ابو مریم التمیمی المدنی، اور ان کے احوال امام عسقلانی کی پڑھی ہے تہذیب و تہذیب میں، اور خلاصۃ و تذہیب الکمال میں ہے۔ اور وہ روایت کرتے ہیں ابو زینب سے، امام ابو زینب مولا حازم بن حرملہ الغفاری الحجازی، ان سے روایت کرتے ہیں۔ یہ حازم بن حرملہ کے آزاد کردہ غلام تھے، ابو زینب آزاد کردہ غلام تھے حضرت حازم بن حرملہ کے الغفاری الحجازی، اور وہ روایت کرتے ہیں پھر حازم بن حرملہ الغفاری سے، اور حازم بن حرملہ بن مسعود الغفاری صحابی ہیں۔ اتنی چھوٹی سی سند ہے ان کی۔ وہ حضرت سری سقطی اور حضرت حازم بن حرملہ الغفاری جو صحابی رسول ہیں، ان کے درمیان صرف 3 واسطے، حضور کے صحابی حضرت حازم بن حرملہ الغفاری اور حضرت سری سقطی کے درمیان کتنے؟ 3 واسطے، اور ان کی حدیث صحابی کا نام شامل کر لیں تو آقا علیہ السلام تک رباعیات میں سے ہے، درمیان میں 3 واسطے ہیں صحابی تک۔ یہ مقام ہے ان کا اسناد حدیث میں۔ میں نے ایک کتاب مرتب کی ہے جو کل اکابر اولیاء اور ائمہ تصوف و گزرے ہیں، تمام سلاسل اور طرق کے تمام کے، ان کی متصل اور مرفوع اسانید کو جمع کر کے ان سے مروی احادیث متصلہ، احادیث اور مرویات کو بھی جمع کیا ہے۔ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب دیکھیے کس زمانے کے بزرگ ہیں کہ صحابی تک ان کا واسطہ صرف 3 راویوں سے ہے، 3ری صدی، 2ری اور 3ری صدی ہجری کے اکابر اولیاء اللہ میں سے یہ ہو گزرے۔ وہ فرماتے من اراد ان یسلم دینہ، جو شخص، اب اس زمانے میں کہہ رہے ہیں، آج نہیں کہا، اس زمانے میں جب وہ تھے، اور جب وہ تھے تو کون کون لوگ اس زمانے میں تھے؟ اس محلے میں چلے جائیں تو معروف کرخی ملتے تھے، اگلے محلے چلے جائیں تو جنید بغدادی ہیں، کسی اور سمت چلے جائیں تو حاتم اصم ہیں۔ آپ اندازہ کریں، دوسرے محلے چلے جائیں تو ابو بکر شبلی ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں کہ زمانہ کن لوگوں کا تھا، اور خود جن کی صحبتوں میں یہ رہے اور جن سے آگے روایت کیا آگے، وہ حضرت بشر الحافی جیسے لوگ اور حضرت حارث محاسبی جیسے لوگ، ان سے اکتساب کرنے والے، اور وہ حارث محاسبی حضرت حارث بن اسد المحاسبی، ابو عبداللہ حارث بن اسد المحاسبی، وہ مرید کے گھر رات کو آتے اور مجلس ہوتی تھی، مجلس ہوتی۔ امام احمد بن حنبل نے اس صاحب بیت کو، گھر والے کو کہا کہ میں چھپ کے ان کی زیارت بھی کرنا چاہتا ہوں اور ساری رات ان کی مجلس کا حال دیکھنا چاہتا ہوں۔
یہ وہ لوگ تھے۔ اس نے دوسرے کمرے میں امام احمد بن حنبل کو بٹھا دیا، عشاء کی نماز پڑھ کے پھر یہ بیٹھ گئے حلقے میں، مجلس میں، اور نہ کسی نے کوئی سوال پوچھا نہ کوئی جواب ہوا۔ اہل مجلس بھی چپ بیٹھے رہے اور حضرت حارث محاسبی بھی چپ بیٹھے رہے۔ ایک خاموشی کی مجلس رہی، اور رکت اور گریہ اور بکا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے چند کلمات کہے، اس کلمات سے اہل مجلس کا حال برا ہو گیا رو رو کر۔ جب مجلس ختم ہوئی تو وہ گھر والا چپ کر کے دوسرے کمرے میں آیا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر لینے، تو رو رو کے ان کی حالت خراب ہو چکی تھی، اور وہ فرمانے لگے کہ میں نے ایسی حکمت والا کلام زندگی میں نہیں سنا۔ وہ جو امت کے امام تھے تو یہ کیسے امام ہوں گے؟ یہ اولیاء اور صوفیاء، ان کی امامت کا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اور ادھر یہی ایک ہی زمانہ ہے، تھوڑا ساتھ اگلے ملک چلے جائیں تو شقیق بلخی بیٹھے ہیں، یعنی آپ دیکھیے ادھر ایک دور ہے۔ بلخ ایران کی طرف، یہ افغانستان کا علاقہ اس وقت ایران تھا، ایران کی طرف چلے آئیں تو ابو یزید بستامی بیٹھے۔ میں بتا رہا ہوں کہ زمانہ کون سا ہے اور لوگ کیسے کیسے تھے۔ اب اس زمانے میں فرما رہے ہیں عامت الناس، عام لوگوں کا حال دیکھ کر فرماتے ہیں کہ آج جو شخص چاہے کہ اس کا دین سلامت رہے، اس کا دین سلامت رہے، وَيَسْتَرِيحَ قَلْبُهُ، اور اس کے دل کو راحت ملے، اس کے دل کو راحت ملے، وَيَقِلَّ غَمُّهُ، اور اس کے غم کم ہو جائیں، اس کے غم کم ہو جائیں، دل کو راحت نصیب ہو، اور اس کا دین محفوظ ہو جائے، دین کو سلامتی نصیب ہو جائے۔ آج اگر یہ کوئی چاہے کہ دین سلامت رہے، غم اور دکھ کم ہو جائیں اور اس کے دل کو راحت ملے، تو نسخہ کیا بتایا؟ میں نے زور اس لیے دیا اور یہ نام سب اس لیے گنے کہ کن کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں فرماتے ہیں فَلْيَعْتَزِلِ النَّاسِ، لوگوں سے کنارہ کشی کر لے۔ آج حال نہیں رہا لوگوں کی مجلسوں اور صحبتوں میں بیٹھنے کا۔ جتنی زیادہ لوگوں کے ساتھ مجلس و صحبت ہوگی اتنا حال باطن کا خراب ہوگا۔ یہ تو بات ہے اس وقت کی، اور آج کیا حال ہوگا؟ آج تو احساس ہی نہیں رہے۔ اور پھر فرمایا لِأَنَّ هَذَا زَمَانُ عُزْلَةٍ وَوِحْدَةٍ، اس لیے کہ یہ جو زمانہ آ گیا ہے، اس زمانے میں یہ زمانہ عزلت، تنہائی کا اور علیحدگی کا یکسوئی کا زمانہ ہے۔ خلوت میں رہ کر دین سلامت رہ جائے گا۔ تو پھر جب اور سوال رہ گیا کہ مجلس کریں، صحبت کریں، مجلس کریں، وہ بھی تو ضروری ہے، زندگی کا حصہ ہے۔ وہ کن سے کریں؟ تو کہیں کہ وہ جب مجلس کریں تو اخیار سے کریں، ابرار سے کریں، صالحین سے کریں، ان سے کریں جن کو دیکھو تو اللہ یاد آئے، اور جن کی زندگی اور اعمال پہ نظر کرو تو آخرت یاد آئے، جن کے چہروں کو دیکھو تو اللہ یاد آئے، جن کی باتوں کو سنو تو دین کی حکمت معلوم ہو جائے۔ اگر مجلس کرو تو ایسوں سے کرو، اور جس مجلس سے یہ نصیب نہ ہو اس سے گریز کرو۔ پھر کہتے ہیں یار زندہ صحبت باقی، کون زندہ رہے گا، کون صحبت پائے گا، کیا معلوم ہے۔
اور ہم تو ویسے ہی، میں تو کبھی اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، کبھی روتا ہوں، میں تو اپنے قافلے سے بچھڑے ہوئے لوگوں میں سے ہوں۔ بس میں اس کی شرح نہیں کرتا، مگر اپنے قافلے سے اور اپنے قافلے والوں سے بچھڑا ہوا ہوں۔ قافلہ چلا گیا، کہاں کا کہاں چلا گیا، ہم بچھڑ کے بس رہ گئے۔ ہائے 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 ہائے، جب وہ زمانہ خلوت اختیار کرنے کا تھا تو یہ زمانہ کیا ہوگا؟ کسی نے پوچھا ابدالوں کی کیا علامت ہوتی؟ ابدالوں کا اخلاق، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ابدال، ان کے اخلاق کیا ہوتے ہیں، ان کے طور طریقے کیا ہوتے ہیں ابدالوں کے؟ فرمایا ابدالوں کے اخلاق میں 4 چیزیں نمایاں ہوتی ہیں۔ کیا؟ 4 چیزیں نمایاں ہوتی ہیں۔ ایک، ان کے ہر عمل میں ورع اور تقوی ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا ہے ورع؟ آپ یوں سمجھیں، اگر جسم جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا، جن کاموں سے اللہ نے منع کیا، اگر جسم ان ممنوع چیزوں سے بچ گیا، محفوظ رہا، تو یہ تقوی ہے۔ جسم سے مراد آنکھیں ہیں، آنکھوں نے وہ کچھ نہ دیکھا جس کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے، جس کا دیکھنا گناہ ہے، اگر آنکھوں نے وہ نہ دیکھا تو یہ تقوی ہے۔ زبان نے وہ کچھ نہ کہا جس کا کہنا گناہ ہے، یعنی جھوٹ نہ کہا، غیبت نہ کہی، چغلی نہ کہی، شکوہ نہ کیا، شکایت نہ کہی، برائی نہ کہی، ہر وہ بات جس کا کہنا گناہ ہے، اگر زبان اس سے بچ گئی، محفوظ رہی، تو یہ تقوی ہے زبان کا۔ منہ حرام سے اور پیٹ حرام سے بچ گیا تو یہ پیٹ کا تقوی ہے۔ ہاتھ غلط کام سے بچ گئے تو یہ ہاتھوں کا تقوی ہے۔ اب آپ سمجھیں، پاؤں غلط سمت جانے سے بچ گئے تو یہ پاؤں کا تقوی، یعنی جسم اگر محفوظ رہا گناہ سے تو یہ تقوی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے بات؟ اور اس کے بعد اگر دل، نفس اگر جن چیزوں سے نفس انسان میں بری رغبتیں، بری خواہشیں، بری چاہتیں پیدا کرتا ہے، اگر نفس سب بری رغبتوں، بری چاہتوں، بری خواہشوں، بری شہوتوں سے نفس بچ گیا تو یہ ورع ہے۔ اب چاہت کوئی عمل نہیں ہے، وہ تو کسی نے دیکھی نہیں، وہ تو اندر ہی ہے، نفس کے اندر ہے، نفس کی ایک ابھار تھا۔ رغبت نفس کی شے ہے، وہ عمل نہیں ہوا۔ کتنے لوگ ہیں جو باہر جسم کو دیکھیں تو متقی نظر آئیں اور نفس کو دیکھیں تو گناہ میں لت پت نظر آئیں، مگر ہماری نگاہ نفس پہ نہیں پڑتی، ہم تو جسمی دیکھتے ہیں نا۔ کتنے ہیں کہ جنہوں نے جسم یعنی ظاہر بچا لیے گناہ سے، اگر ظاہر گناہ سے محفوظ رہا تو تقوی ہوا، اور باطن یعنی نفس اگر گناہ کی چاہت سے محفوظ رہا تو ورع ہوئی۔
ورا ہوئی گناہ سے، بری چاہتوں سے، بری رغبتوں سے، بری طلب سے، بری شہوت سے، بری خواہش سے، برے دھیان سے نفس بچ گیا تو شخص صاحب ورا ہو گیا۔ اور اگر دل دنیا کی رغبت سے خالی ہو گیا، دل دنیا و ما فیہا ما سوی اللہ سے اگر دل سارا صاف ہو گیا تو یہ زہد ہے۔ گناہ سے نہیں، زہد گناہ سے پاک ہونے کو نہیں کہتے۔ ظاہر کے گناہ سے پاک ہوئے تو تقوی ملا، باطن کے گناہ سے پاک ہوئے تو ورا ملی۔ باطن کے گناہ سے پاک ہوئے تو صاحب ورا ہو گئے، اور اگر ما سوی اللہ سے دل پاک ہو گیا، اللہ کے ہر غیر سے دل خالی ہو گیا تو زہد ہوا۔ کیا؟ زہد ہوا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب بندہ زہد لیتا ہے، زہد کے مقام پہ پہنچتا ہے، تو تب جا کے اللہ سے اس کی آشنائی شروع ہوتی ہے، دوستی اور اللہ سے یاری شروع ہوتی ہے۔ زہد سے پہلے زہد سے شروع ہوتی ہے۔ تو فرمایا ان کے اندر ورع بھرپور، زندگی ورع سے بھرپور ہوگی، اور ان کا ارادہ، وہ اب دل کی طرف اشارہ ہے، زہد کی طرف، ان کا ارادے ہر کام میں ہمیشہ صحیح ہوں گے۔ یہ اشارہ نیت کی طرف ہے کہ دل ان کے ہمہ تن متوجہ الی اللہ رہیں گے، جو کام کریں گے اس کام کے اندر نیت اور ارادہ صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ کوئی کام اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور شے کے لیے نہیں کریں گے، انہیں ان کے ارادوں کو کسی اور شے سے کوئی غرض نہیں ہوگی۔ ان کے ارادے صحیح ہوں گے، یعنی نیتیں خالص ہوں گی، اور سلامت۔ یہ دو باتیں تو اللہ کے لیے تھی، ابدال ان کے اخلاق، یہ دو باتیں اللہ کے لیے ہو گئی کہ ظاہر و باطن گناہ سے پاک ہوں گے، اور نیت اور ارادہ ہمیشہ خالصتاً لوجہ اللہ ہوگا۔ اور دو باتیں مخلوق کے لیے ہوں گی، سلامت الصدر للخلق، ان کے سینے مخلوق کے لیے ہمیشہ ہر غیظ و غضب اور انتقام اور کدورت اور غصے اور عناد اور بغض اور عداوت سے ان کے سینے پاک رہیں گے۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ عداوت رکھنا، غضب رکھنا، غیظ رکھنا، نفرت رکھنا، کدورت رکھنا، انتقام رکھنا، ہر چیز سے مخلوق کے لیے ان کے سینے اور دل محفوظ رہیں گے۔ یہ چیزیں ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہو سکیں گی، سینے اتنے صاف اور سلامت ہوں گے۔ وَالنَّصِيحَةُ لَهُمْ، اور ان کی زندگی اور ان کا قول ہر وقت امت اور مخلوق خدا کی رشد و ہدایت اور نصیحت میں ہوگا۔ قول ہر وقت مخلوق کی نصیحت کے لیے ہوگا، اس نصیحت میں لگے رہیں گے۔ پھر آپ سے پوچھا، حضرت جنید بغدادی ہی روایت کرتے ہیں کہ حضرت سری سقطی نے فرمایا، اربع خصال ترفع العبد، فرمایا چار خوبیاں ایسی ہیں کہ بندے کو بلند کر دیتی ہیں، اونچا درجہ دے دیتی ہیں، اب اس کی حد ہی کوئی نہیں، اتنا بلند کرتی ہیں بندے کو کہ اس کی کوئی حد نہیں۔ جتنا یہ بڑھتا جائے گا اتنا وہ بلند ہوتا جائے گا بندہ۔ چار چیزیں بندے کو، عبد کو بلند کر دیتی ہیں، اونچا درجہ دیتی ہیں۔ کون سی؟ فرمایا العلم والادب والامانہ والعفہ۔ ایک علم، اور علم میں نے ہمیشہ کہا جب بھی رفع درجات کے لیے علم کا نام آتا ہے تو اس علم سے مراد ہمیشہ علم نافع ہوتا ہے،
ہمیشہ مراد صوفیاء غیر نافع علم کو ہلاکت مانتے ہیں، علم ہی نہیں مانتے۔ علم نافع، اور علم نافع کون سا ہوتا ہے؟ جو عمل صالح کے ساتھ جڑا ہوا، عمل صالح کے ساتھ جو علم عمل صالح سے خالی ہے اس کو اللہ والے علم نہیں مانتے، ہلاکت مانتے، جہالت مانتے، تاریکی مانتے۔ اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے پوری زندگی میں غور کیا کہ سب سے مشکل عمل کون سا ہے، سب سے مشکل کام کون سا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ مشکل کام، سب سے زیادہ مشکل عمل یہ دیکھا کیا کہ اپنے علم پر عمل کرنا، جتنا علم ہے اتنا اس پر عمل کرنا، اس سے بڑھ کر مشکل کام کوئی نہیں دیکھا۔ جتنا علم ہے اتنا عمل، دیکھیے جتنا علم اللہ دے گا اس پر عمل کی ذمہ داری بھی اتنی بڑھ جائے گی۔ جس کے پاس علم تھوڑا ہے اس پر عمل کی ذمہ داری بھی اتنی تھوڑی ہوگی۔ جس کا علم بڑھتا جائے گا، اب اس کو چونکہ علم بڑھتا جا رہا ہے تو جس جس شے کا شریعت میں، طریقت میں، سلوک میں، تصوف میں اللہ کی اوامر و نواہی کا، اللہ کی رضا کا، اس کی ناراضگی کا علم جتنا زیادہ ہو گیا ہے، اب اس کو چونکہ علم میں بات آ گئی ہے، اب عمل نہیں کرے گا تو گرفت ہوگی، مواخذہ ہوگا۔ اور جسے علم نہیں وہ بے علمی میں غلطی کر بیٹھے تو شاید معاف کر دیا جائے، جیسے بھول چوک میں روزے دار کھا بیٹھا تو معاف ہو گیا، اور جس نے جان بوجھ کر کھایا روزے دار نے اس کا معاف نہیں، اس کے لیے کفارہ 60 روزے رکھے، سزا ہے۔ اور جس نے بھول کر کھا لیا اس کا وہ روزہ ہی نہیں ٹوٹا، کام دونوں نے ایک ہی کیا، ایک گلاس پانی کا پی لیا، ایک لقمہ کھا لیا، کوئی چیز کھا لی تھوڑی یا پی لی، کام ایک ہی کیا، مگر فرق کتنا ہے؟ جس نے بھول چوک کر بے دھیانی میں، بے علمی میں کھایا اس کا وہی روزہ، جو اس نے توڑنے کی کوشش کی مگر ارادتاً نہیں، وہ بھی نہیں ٹوٹا۔ دوسرے نے وہی کچھ کھایا جان بوجھ کر کہ میرا روزہ ہے، اور کھانے سے ٹوٹتا ہے، اس کا نہ صرف روزہ ٹوٹا بلکہ اب اس ایک روزے کی بحالی کے لیے 60 روزے رکھے۔ یہ سزا 60 روزوں کی کیوں ملی؟ علم سے ملی۔ تو علم ایک بڑی نعمت ہے، بڑی آزمائش۔ میں نے آپ کو بتایا نعمت یوں کہ درست العلم حتی صرت قطبہ، یہی علم قطب اور غوث بناتا ہے۔ اسی علم کی تلاش میں موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے پاس چل کے جاتے ہیں علم لدنی لینے کے لیے۔ یہی علم مرتبہ نبوت کو مسجود ملائکہ بناتا ہے، یہی علم اونچا کرتا ہے۔ مگر آزمائش یہ ہے کہ علم ہو اور اس علم پر عمل نہ ہو تو یہی ہلاکت کی وادیوں میں گرا دیتا ہے، تباہ و برباد کرتا ہے۔ تو کامیابی تو پھر اسی طرح ہوتی ہے نا، کامیابی کے لیے یہی تو محنت ہے، علم ہو اور نافع ہو۔ علم نافع بنتا ہے عمل صالح سے۔ تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے فرمایا کہ میں نے اس چیز کو سب سے مشکل کام دیکھ پایا کہ بندے کو جتنا علم ہو اس علم کے مطابق عمل کرے۔ اہل علم کی ذمہ داری بڑھ گئی، علماء کی ذمہ داری بڑھ گئی۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ علماء، یہ میں روایت کرتا ہوں اپنے شیخ طریقت حضور قدوۃ الاولیاء کے فرمان کو،
حضور قدوۃ الاولیاء نے، میرے شیخ نے مجھے یہ بات کئی بار فرمائی. فرمایا اگر علماء وہ جن کی ساری زندگی دین کی خدمت میں گزرتی ہے، ارے اس سے زیادہ خوش نصیبی اور خوش بختی کی زندگی بھی کسی کی دنیا میں ہوگی؟ جس کی زندگی صبح سے شام تک، صبح سے رات تک ساری دین کی خدمت میں گزرتی، یا نماز پڑھنے میں، پڑھانے میں، اذان دینے میں، بلانے میں، نماز پڑھانے میں، دعا کرانے میں، تو تسبیح کرانے میں، علم پڑھانے میں، سارا دن قرآن پڑھانے میں، حدیث پڑھانے میں، شریعت کے احکام پڑھانے میں، تعلیم و تعلم میں، پھر تبلیغ میں، حضور کا پیغام پہنچانے میں، ساری زندگی سنت انبیاء پہ گزرتی ہے. اتنی بڑی خوش نصیبی کی زندگی. تو حضور قدوۃ الاولیاء فرماتے اگر ان کے اندر دو چیزیں پیدا ہو جائیں، ایک ان کے دلوں سے ایک دوسرے کے لیے حقد و حسد ختم ہو جائے. کیا؟ یہ جو دوسروں سے حسد کرتے ہیں، ایک حسد ختم ہو جائے، اور ایک ان کی زندگی میں علم کی طرح عمل صالح تقویٰ وہ آ جائے. اگر دو چیزیں یہ آ جائیں، خاتمہ ترک حسد، کیا؟ ترک حسد اور عمل صالح جس کو تقویٰ کہتے ہیں، تو فرماتے تھے وہ سارے کے سارے ولی اللہ بن جائیں، سب اولیاء ہو جائیں، چھوٹے درجے کے، بڑے درجے کے، جس کو جو بھی درجہ نصیب ہو، سب اولیاء بن جائیں. کہ زندگی پہلے ہی ان کی صبح سے شام سب سے بڑے پاکیزہ کام میں بسر ہو رہی ہے. اب ساتھ جب حسد کرتے ہیں تو اس سے ساری نیکیوں کے پہاڑ اس طرح جل کے راکھ ہو جاتے ہیں جیسے ماچس کی ایک تیلی روئی کے انبار کو جلا کے خاک کر دیتی ہے. حسد، ایک حسد سے پاک ہو جائیں اور ایک علم کے ساتھ عمل صالح کو ملا لیں، تقویٰ، عبادت کو. عمل صالح میں حسن اخلاق، عبادت سب کچھ آ جاتا ہے. اب وہ فرما رہے ہیں چار چیزیں بندے کو بلند کرتی ہیں. ایک علم، دوسرا ادب، دوسرا ادب. اب اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جو پہلے زمانے تھے، پہلے زمانے میں وہ کیا کرتے کہ اگر 10 حصے ہوتے ان کی زندگی کے، 10 حصے، تو ڈرتے ہوئے اگر ایک حصہ علم ان کو حاصل ہوتا، کیا؟ ایک حصہ علم کا حاصل ہوتا تو 9 حصے اس کے ساتھ ادب کے ملاتے تھے، تب ان کا علم نور بن جاتا تھا، ادب. اور کوئی فرماتا ہے کہ اگر جتنا آٹا ہے اس کے اندر آپ نمک ڈالتے ہیں، کتنا ڈالتے ہیں؟ ایک پورے گھر کے لیے روٹیاں پکانے کے لیے جب آٹا گوندھتے ہیں تو نمک کتنا ڈالتے ہیں؟ اتنا. فرماتے کہ وہ اتنا نمک کے برابر علم ڈالتے اور جتنا آٹا ہے سارا اتنا عمل صالح اور ادب شامل کرتے، تب اللہ والوں کی روٹی پکتی تھی. ہائے ہائے، تب ولایت کی روٹی پکتی تھی، تب صوفیاء کی روٹی پکتی تھی. اتنا علم اور سارا اتنا عمل صالح اور ادب. اور حضرت عبدالرحمن، امام عبدالرحمن امام مالک کے تلامذہ میں سے، وہ روایت کرتے ہیں زندگی کے آخری دنوں میں حسرت کے ساتھ یہ بیان کیا اور رو پڑے، حسرت کے ساتھ یہ بات کہی اور رو پڑے. فرمایا میں نے 20 سال امام مالک کی زندگی میں مدینہ طیبہ میں گزارے، پڑھنے گیا تھا، طلب علم کے لیے گیا تھا، اور 18 سال تک وہ مجھے ادب سکھاتے رہے، پڑھایا نہیں. 18 سال تک جب کہتے ہیں نا ادب سکھاتے رہے، اس ادب کے اندر اعمال صالحہ شامل ہے، عبادت، اخلاق، سب ادب کے اندر شامل ہے. کہ اللہ کا ادب کیا ہے، رسول کا ادب کیا ہے، صحابہ اہل بیت کا ادب کیا، اولیاء کا، شیخ کا،
اولاد کا، بیوی بچوں کا ادب، ادب سے مراد حقوق ہیں، بیوی بچوں سے ادب سے مراد سب کے حقوق، حقوق کی حسن ادائیگی کو ادب کہتے ہیں۔ اگر آپ پوچھیں ادب کی تعریف کریں تو میں تعریف کر دیتا ہوں ایک جملے میں، ہر صاحب حق، خواہ اللہ ہے خواہ رسول ہے، خواہ صحابہ اور انبیاء ہیں، خواہ صحابہ و اہل بیت ہیں، خواہ اولیاء ہیں، خواہ اکابر ہیں، والدین ہیں، بیوی بچے ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، پھر حتیٰ کہ جانور ہیں، کافر ہیں، دوست ہیں، دشمن ہیں، ہر شخص دنیا میں جو بھی ہے، حتیٰ کہ ہر مخلوق، اس کا جو حق بنتا ہے آپ پر، اس کے حق کو اچھے طریق سے ادا کرنا، اس کو ادب کہتے ہیں۔ ہر حق کی حسن ادائیگی، ہر حق کی ادائیگی کا حسن، خوبصورتی، کہ حق کتنی خوبصورتی سے ادا کیا، اس کو ادب کہتے ہیں۔ مثلا آپ نے غریب کی مدد کی، یہ اس کا حق تھا، یہ اس کا حق تھا، مدد کی تو حق ادا کیا، مگر طریق دو ہیں، ایک سب کو دکھا کے کیا، اس کی عزت نفس مجروح ہو گئی، سارے جہان نے دیکھا کہ اس نے مجھے پیسے دیے، عزت نفس مجروح ہو گئی۔ ایک یہ طریق ہے حق کی ادائیگی کا، یہ ادب نہیں ہے، یہ سوء ادب ہے۔ ایک اس کو اس طرح چھپا کے دیا کہ دائیں ہاتھ سے دیا، بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی۔ اگر یوں دیا تو یہ حسن ادب ہے، اگر حق کی ادائیگی میں یہ حسن ادب آ جائے تو اس کو تصوف کہتے ہیں، یہ حسن ادب، آپ سمجھے، یہ حسن ادب کو تصوف کہتے ہیں، حسن سلوک کو تصوف کہتے ہیں۔ اور یہ سارا حسن ادب دین ہے، اور بے ادبی کفر ہے۔ ادب میں سعادت ہے، بے ادبی میں بدبختی ہے۔ آج دنیا دین کے تصور سے بھی ادب کو نکال دیا ہے، وہ زمانہ آ گیا ہے، ان کو پتہ نہیں دین ہے کیا۔ نمازیں ننگے سر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، ننگے سر ہو کے پڑھیں گے، اکڑ کے کھڑے ہوں گے، ٹانگیں ایسی ایسی کھول دیں گے۔ میں نے ساری زندگی میں، یہ بات ٹی وی پر جائے گی، کروڑوں لوگ سنیں گے، سب کو کہہ رہا ہوں، میں نے ساری زندگی میں بخاری پڑھی، مسلم پڑھی، ابو داؤد پڑھی، ترمذی پڑھی، نسائی پڑھی، ابن ماجہ پڑھی، مسند شافعی پڑھی، موطا امام مالک پڑھی، موطا امام محمد پڑھی، مصنف عبدالرزاق کو پڑھا، ابن ابی شیبہ کو پڑھا۔ آپ گنتے چلے جائیں، ساری زندگی کتب حدیث سینکڑوں کی تعداد میں پڑھتے ورگردانی کرتے گزر گئی۔ میں نے زندگی میں یہ نہیں دیکھا کہ آقا علیہ السلام یا صحابہ کرام اس طرح 3-3 فٹ ٹانگیں کھول کر اس طرح کھڑے ہوتے ہیں، سب میں نماز پڑھتے۔ میری نظر سے ایک حدیث ایسی نہیں گزری۔ خدا کے لیے اگر کسی عالم نے پڑھی ہو تو مجھے بتا دے۔ یہ نماز کا ادب کہاں سے لیا آپ نے؟ یہ بے ادب ہی ہے، اس طرح کھڑے ہونا، 3-3 فٹ ٹانگیں چوڑی کر دیتے ایسی، اور لوگوں کو مارتے ہیں ٹانگ، تم بھی اتنی چوڑی کرو ایسے۔ یہ بے ادبی کا طریقہ ہے کھڑے ہونے کا، اکڑ جانا، سر کا ننگا کر لینا، ٹانگیں کھول دینا۔ یہ تو غرور ہے، تکبر ہے، تمکنت ہے، بڑا پن لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ شیطان گزرتا ہے، شیطان کا راستہ بند کرتے ہیں۔ نادان لوگوں، یہ نصیحت کر رہا ہوں، تنقید میں نہیں کیا کرتا، میں کبھی کسی پہ تنقید نہیں کرتا، میں تو نصیحت کرتا ہوں۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، آپ نے اپنی ٹانگیں 3-3 فٹ کھول دی، ساروں نے کھول دی، شیطان کا راستہ روکنے کے لیے کہ درمیان سے کہیں نہ گزر جائے، اور آپ کی ٹانگوں کے اندر سے بھی شک گزرتا پھرے۔ آپ نے اتنی چوڑی کر دی، آپ کے نیچے سے گزرتا پھرے، پورا محراب بنا دیا آپ نے ایک۔
4 4 فٹ ٹانگیں کھول کر، تو آپس کے درمیان کے راستے بند کر رہے ہیں. اس نے صرف آپ دونوں کے پاؤں کے درمیان سے ہی گزرنا تھا. وہ پاؤں سے پاؤں ملا کے راستے بند کر رہے ہیں شیطان کے، اپنی ٹانگیں محراب کی طرح کھول کے اس کو کھلا دروازہ دے رہے ہیں. یہاں سے 100 بار آتا جاتا پھرے، چھلانگے لگاتا پھرے. یہ کیا بات ہے؟ یہ ادب نماز کا میں نے زندگی میں نہیں پڑھا. ایک حدیث مجھے کوئی بخاری شریف میں دکھا دے. اور یہ بات تو ایسا کرنے والے بخاری کا نام لیتے ہیں، صحیح بخاری میں دکھا دے. کیا صحابہ اس طرح ٹانگیں کھول کر پھاڑ کر کھڑے ہوتے تھے؟ معاذ اللہ. ایک حدیث میں نے نہیں دیکھی. صحیح مسلم میں دکھا دے، ابو داؤد میں دکھا دے، کتاب الصلاۃ پڑھی ہے. پرابلم یہ ہے کہ یہ جو بیچارے دوسرے ہمارے علماء، ان کا رابطہ کٹ گیا حدیث کی کتابوں سے، اس لیے وہ چپ رہتے ہیں، ایسے ڈرے ڈرے چھپے رہتے ہیں. شاید سمجھتے ہیں شاید ہوں گی، جھجک میں چپ رہتے ہیں. تو میں جھجک نہیں کرتا. کل کتابیں کتاب الصلاۃ سے بھری پڑی ہیں، کہیں دکھا دے کیا صحابہ اس طرح کھڑے ہوتے تھے. یہ ادب کہاں سے آ گیا؟ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی بے ادبی ہے. پھر اوپر اٹھائی ہوئی ہیں ساری، آدھی ٹانگیں گوڈے کے قریب تک وہ ننگی ہیں، اچھی بڑی موٹی موٹی پنڈلیاں ہیں، سر ننگے ہیں، ٹانگیں کھولی ہوئی ہیں. میں تو کبھی دل دہل جاتا، اللہ کی حضور پیش ہونے کا یہ ادب ہے؟ ہائے ہائے. اور جو ادب کے ساتھ پیش ہوتے تھے وہ تیلے کی طرح لگتے تھے. ہائے ہائے. ان پہ گریہ و زاری ہوتی تھی، روتے تھے، چیختے تھے، آہو بکا کرتے تھے. ابھی اس طرح آپ کسی ڈی سی کے دفتر نہیں جاتے، اس طرح کر کے دیکھیں، جائیں ننگا سر لے کے اس طرح ٹانگیں کھول کے 3 فٹ ڈی سی کے سامنے کھڑے ہو جائیں، وزیر اعلیٰ کے سامنے، کمشنر کے سامنے، ایس پی کے سامنے کھڑے ہو جائیں. وہیں مرمت وہ ایس پی گوارا نہیں کرے گا، گورنر صدر گوارا نہیں کرے گا. جا کے دیکھیں ذرا، اس طرح اس کے سامنے کھڑے ہوں، وہ کہے گا تمہیں کھڑے ہونے کی تمیز نہیں. اور یہ کرتے بھی نہیں، کوئی بھی نہیں کرے گا ایسے. وہاں جائیں گے آداب کے ساتھ جائیں گے. اور وہ شہنشاہ جو کل شہنشاہوں کا شہنشاہ، کل بادشاہوں کا بادشاہ، جس کے ساری کائنات کے بادشاہ جس کے فقیر اور منگتے ہیں، وہ رب، اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو سارے ادب بھول جاتے، اکڑ کے جاتے. میری بات سے کوئی ناراض نہ ہوا کرے، اللہ گواہ ہے، میں کسی کی نہ دل شکنی کرتا ہوں، نہ طعن و تنقید کرتا ہوں. میں تو دل کا دکھ سناتا ہوں، اصلاح کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں. فرمایا کہ بلند کرنے والی چیز علم ہے، علم نافع، اور پھر ادب. امام عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ حضرت امام مالک کی خدمت میں 20 سال رہا، انہوں نے 18 سال تک صرف ادب ہی سکھایا. امام عبد الوہاب شعرانی نے اس کو روایت کیا الانوار القدسیہ میں. 18 سال ادب ہی سکھاتے رہے، اور ہم انتظار میں رہے کہ علم کب شروع کریں گے پڑھانا. علم کب پڑھانا شروع کریں گے؟ انہوں نے علم پڑھایا ہی نہیں. فرمایا تم پہلے علم سے پہلے تو ادب تو سیکھو کہ خود علم کا ادب کیا ہے. یعنی اللہ کا نام لکھا ہوا زمین پہ دیکھا ہے، بشر الحافی نے اٹھا کے خوشبو لگا کے، عطر لگا کے، کستوری لگا کے اوپر رکھ دیا ہے. یہ علم ہے کہ جو علم سکھاتا ہے کہ اللہ کے نام کا یہ ادب ہے. اور جب علم اس ادب کے ساتھ آ جائے تو پھر وہ شرابی سے بشر الحافی بن جاتا ہے، اولیاء کا امام ہو جاتا ہے. ادب آ گیا نا. آقا علیہ السلام نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، مجھے ادب میرے رب نے سکھایا ہے. مجھے ادب میرے رب نے سکھایا. اور کمال کی بات ادب کا دیکھیے، یہ نہیں فرمایا علمنی ربی کہ مجھے علم میرے اللہ نے دیا، یہ بات اللہ نے فرمائی ہے. علمک ما لم تکن تعلم،
جو بھی آپ کو علم نہ تھا وہ سارا علم تم کو میں نے دے دیا. علم دینے کی بات اللہ نے بتائی ہے چونکہ وہ صاحب کبریا ہے. یہ اس کی کبریائی ہے کہ وہ کہے کہ سارا علم میں نے دیا، جو بھی آپ نہ جانتے تھے میں نے آپ کو دے دیا. اور ادھر حضور کا عرض کرنا اللہ کی بارگاہ میں، ادبنی ربی، مجھے رب نے بندہ بننے کا ادب سکھایا. اللہ نے مجھے ادب سکھایا. یہ کمال بندگی ہے. اس کا فرمانا علمک ربک، علمک ما لم تکن تعلم، یہ کمال کبریائی ہے. اور حضور کا فرمانا ادبنی ربی، یہ کمال مصطفائی ہے، یہ کمال ابدیت، کمال بندگی ہے. مجھے اللہ نے ادب سکھایا. تو فرمایا، حضرت امام عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ 18 سال ادب سکھا کر امام مالک نے آخری 2 سال علم پڑھایا. صرف 2 سال علم پڑھایا اور یہ کہہ کے ہچکی بند گئی، رو پڑے اور کہتے ہیں کہ اب حسرت کھا گئی، رونا آتا ہے، کاش وہ جو آخری 2 سال علم پڑھایا وہ بھی نہ پڑھاتے، وہ بھی ادب پہ لگا دیتے، وہ 2 سال بھی ادب سیکھا ہو. تو سمجھ لے ادب میں ہر شے ہے، علم میں ہر شے نہیں ہے. ادب میں ہر شے ہے، علم میں ہر شے نہیں ہے. ادب آ گیا تو سارا دین آ گیا. تو ادب، اور سکھاتے امام مالک رہے 18 سال. وہ کیوں نہ سکھاتے؟ ان کے اپنے ادب کا بھی تو عالم دیکھیں. جب دروازے پر کوئی سائل آتا سوال پوچھنے تو خادمہ باہر آتی. امام مالک کا معمول ہے، کل کتب احوال محدثین میں، طبقات محدثین میں، اسماء و رجال میں، کتب سیر میں، ہر ایک جگہ درج. قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا. تو خادمہ باہر آتی اور آپ اس کو یہ فرماتے کہ پوچھاؤ، جو سائل آیا ہے طالب، فقہ کا کوئی مسئلہ پوچھنے آیا ہے یا حضور کی حدیث پوچھنے آیا ہے؟ یہ سوال وہ پوچھتی کہ کوئی فقہ کا مسئلہ پوچھنے آئے ہیں یا آقا علیہ السلام کی حدیث پوچھنے آئے ہیں. اگر وہ کہتا کہ کوئی شرعی مسئلہ، فقہ کا مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، تو آپ وضو کر کے، تازہ وضو کر کے تشریف لاتے، فقہ کا، شریعت محمدی کا فقہ کا مسئلہ بتانے کے لیے بھی تازہ وضو کر کے آتے. یہ ادب علم ہے. اب ہماری زندگی میں ہے، ہم اتنے وضو کے محافظ ہیں، پتہ نہیں کس حال میں پھر رہے ہوتے. امام احمد بن، یہ بات یہیں روک کے درمیان میں آ گئی، امام احمد بن حنبل کی بات کر دوں. کوئی طالب علم ان کے پاس جب آتا پڑھنے کے لیے، علم کے لیے، طلب علم کے لیے، اسے کہتے بیٹے رات کو کمرہ دیتے، اچھا آج رات آرام کر، آج رات آرام کر لے. وہ جب سوتا تو اس کے کمرے میں وضو کے لیے پانی بھر کے رکھ دیتے، اسے کچھ نہ کہتے. جب صبح ہو جاتی فجر کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے تہجد کے وقت، جب صبح فجر کی نماز ہوتی نا جب آغاز، اس وقت جا کے دیکھتے کہ وضو کا پانی استعمال ہو گیا یا پڑا ہوا ہے. اگر وہ لوٹا بھرا ہوا اسی طرح پڑا ہوتا تو اس طالب علم کو واپس بھیج دیتے اور فرماتے کہ اگر رات اللہ کے حضور کھڑے ہونے کی توفیق نہیں تو علم کاہے کو پڑھنے آئے ہو؟ پانی استعمال نہیں ہوا اس کا مطلب ہے تہجد کے لیے نہیں اٹھے. اور اگر تمہیں قیام اللیل نہیں آتا، تہجد کے لیے اللہ کے حضور کھڑا ہونا نہیں سیکھا، تو علم کس لیے پڑھنا ہے؟ جاؤ، علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پہلے اس کی بندگی سیکھو. تو جو تہجد کے لیے نہ اٹھتا اس کو امام احمد بن حنبل پڑھاتے نہیں. اب بات کی سمجھ آئی ہے؟ تو وہ امام مالک جو امام شافعی کے بھی شیخ،
تو جب خادمہ آ کے پوچھتی حضور پہ وہ مسئلہ کسی کی مسئلہ پوچھنے آیا ہے، تو آپ تازہ وضو کر کے باہر آ کے مسئلہ فقہ بتاتے. اور اگر وہ سائل کہتا اور طالب کہتا کہ آقا علیہ السلام کی حدیث لینے آیا ہوں، تو پھر آپ وضو کر کے نہیں آتے تھے، پھر اس کو کہتے مسجد نبوی میں انتظار کر، غسل خانے میں چلے جاتے، غسل کرتے. ہر سائل پر جو حدیث کی طلب کے لیے آتا، اخذ حدیث کے لیے غسل کرتے، اس کے بعد اس میں وضو کرتے، پھر نئے کپڑے پہنتے، نئے جبہ کپڑے پہنتے، پھر اس کے ساتھ عطر لگاتے، خوشبو لگاتے، پھر باہر آ کے مسند پہ بیٹھ کے حضور کی حدیث اس کو سناتے. کسی نے پوچھا یہ اہتمام آپ کیوں کرتے ہیں، نہانا، وضو، غسل، کپڑے، جبہ کپڑے پہننا، عطر لگانا؟ کہ اپنے لیے نہیں، حضور کی حدیث کی ادب کرتا ہوں، حدیث رسول کا ادب کرتا ہوں، حدیث رسول کی تکریم کرتا ہوں. تو حضور کی حدیث کا ادب بھی اسی طرح ہے جیسے خود تاجدار کائنات آقا علیہ السلام کا ادب ہے. حضور کی سنت کا ادب بھی اسی طرح ہے جیسے حضور کا ادب ہے. سمجھیے نا بات کو؟ تو فرماتے ہیں العلم والادب، پہلے علم، دوسرا ادب، تیسرا والامانہ، امانت داری، امانت. جو امانت اللہ نے آپ کو سونپی ہے اس کو ایمانداری سے نبھانا. اگر آپ کو کسی نے پیسے کی امانت دی ہے تو اس میں رتی کی بھی کبھی ایک پائی کی بھی خیانت نہ کرنا. اگر کسی کی عزت کی حفاظت کی امانت دی ہے تو اس امانت میں یکتا رہنا. اگر کسی کی برائی، عیب، کوئی گناہ آپ کے علم میں ہے تو اس کی برائی کو چھپانا، ستر، یہ بھی امانت ہے. اس کو مر جانا مگر اس کے عیب پر پردہ ڈالے رکھنا، چھپائے رکھنا، اس کو ننگا نہ کرنا، یہ بھی امانت ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ساری زندگی لوگوں کو ننگا کرنے میں گزارتے ہیں، بانٹنے میں گزارتے ہیں، ننگا کرتے ہیں لوگوں کو. بلکہ جس میں جو برائی نہیں ہوتی وہ بیان کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں. تو اگر اس کا عیب بھی آپ کے علم میں ہے تو اس پر بھی پردہ ڈالنا، یہ بھی امانت ہے. ہر صاحب حق کا حق ادا کرنا امانت ہے. اچھے اخلاق سے ملنا امانت ہے. حتیٰ کہ دوسرے مسلمان کو مسکرا کے ملنا بھی امانت ہے. غریب کی مدد کرنا امانت ہے. ماں باپ کی خدمت کرنا امانت. ہر حق ایک امانت ہے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. ہر امانت اس کے اہل کو دے دو، یہ حسن امانت ہے. اللہ کی بندگی امانت ہے، حضور کا ادب امانت ہے، دین کی پاسداری امانت ہے، حلال کھانا امانت ہے، حرام سے بچنا امانت. یہ سب حضور کی امانتیں ہیں، دین کی شکل میں دی گئیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو دنیا کی بھی امانت ہے، آخرت کی بھی امانت ہے. اور چوتھی چیز العفہ، اپنی پاکیزگی، طہارت اور پاک دامنی. پاک دامنی عفت نگاہ کی بھی ہے، عفت ہاتھوں کی بھی ہے، عفت نفس کی بھی ہے، پوری زندگی کی، ظاہر کی بھی ہے، باطن کی بھی ہے. عفت، عصمت، پاکیزگی، طہارت اور عفت. فرمایا چار چیزیں اگر نصیب ہو جائیں تو لوگ اولیاء کی صف میں ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے درجے بلند ہوتے چلے جاتے ہیں. درجے بلند ہوتے چلے جاتے ہیں. کسی نے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ طاقتور قوی کون ہے؟ لوگ تعلیم لیتے تھے نا آپ سے، تو ایک نے پوچھا کہ قوی کس کو کہتے ہیں، طاقتور؟ فرمایا اقوی القوہ غلبتک نفسک. سب سے زیادہ قوی اور طاقتور وہ ہے جس کا غلبہ اپنے نفس پر زیادہ ہو، جو اپنے نفس پر جتنا زیادہ قابو رکھتا ہے، جس کا نفس اس کے قابو میں ہے، وہی قوی اور طاقتور ہے. اور جس کا اپنے نفس پر غلبہ اور طاقت نہیں ہے، قابو نہیں ہے، وہ کمزور ہے.
اور پھر فرمایا من عجز عن ادب نفسہ کان عن ادب غیرہ اعجز، جو شخص اپنی زندگی میں اپنی ذات میں ادب نہیں کر سکا، ادب کا لحاظ اور ادب کا خیال نہیں کر سکا، وہ دوسروں کا ادب کیا کرے گا؟ اور پھر اس کے لیے ایک جملہ آپ نے فرما دیا، آسان سی بات سمجھا دی ادب کے لیے، فرمایا من اطاع من فوقہ اطاعہ من دونہ، جو شخص جس کو اللہ نے ایک شخص سے اونچا بنایا ہے، خواہ عمر میں اونچا بنایا، بڑا بنایا، خواہ علم میں، خواہ عمل میں، خواہ عمر میں، کسی لحاظ میں، جس شخص کو آپ سے بڑا بنایا گیا، جو آپ سے فوق ہے، آپ سے ابو ہے، جو شخص اس کی اطاعت کرے گا، یعنی اس کا ادب کرے گا، اس کا لحاظ کرے گا، اس کا حیا کرے گا، فرمایا اطاعہ من دونہ، کائنات کی ہر وہ چیز جو اس سے نیچے ہے وہ اس کا ادب کرے گی، جو اپنے سے بڑے کا ادب کرے گا، ہر چھوٹا جو اس سے نیچے ہے وہ اس کا ادب کرے گی۔ بس آپ اگر چاہتے ہیں کہ کوئی کسی کا ادب کرے، آپ اپنے سے بڑے کا ادب کرنے والے بن جائیں زندگی بھر، جو آپ سے چھوٹے ہیں وہ آپ کا ادب کریں گے۔ آپ اپنے ماں باپ کا ادب کریں، کیا اپنے ماں باپ کا ادب کریں، پھر دیکھیں جب آپ کی اولاد جوان ہوگی آپ کا ادب کرے گی۔ اب جو چیختے ہیں کہ اولاد ادب نہیں کرتی، انہیں چاہیے کہ ذرا گریبان میں جھانک کے اپنا ماضی یاد کریں کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کا ادب کیا تھا۔ جس نے ماں باپ کا ادب نہیں کیا اس کی اولاد اس کا ادب نہیں کرے گی۔ جس نے اکابر کا ادب نہیں کیا صاغر اس کا ادب نہیں کریں گے۔ جس نے بڑوں کا ادب اور حسن ادب کا حق ادا نہیں کیا مخلوقات اس کا ادب نہیں کرے گی۔ اور اگر دیکھو ساری مخلوق کسی کا ادب کرتی ہے تو حسد نہ کرو، حسد نہ کرو، سمجھو کہ اس نے بڑوں کا ادب کیا ہوگا، اس نے سب سے بڑے کا ادب کیا ہوگا، ہر کوئی، اس نے کسی ایسے کا ادب کیا ہوگا اور کرتا ہوگا، اس نے سب چھوٹوں کو اس کی ادب پہ لگا دیا ہے۔ اگر دیکھو مخلوق کسی سے محبت کرتی ہے تو حسد نہ کرو، یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ اس محبت کا راز کیا ہے۔ سمجھو اس نے کسی سے محبت کی ہوگی، اس نے سب کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی۔ سادہ سی باتیں ہیں، بڑی سادہ باتیں ہیں، 2 + 2 = 4 کی طرح، مگر ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور یہ بھی فرمایا جو بندہ اللہ سے ڈرے ساری مخلوق اس سے ڈرتی۔ سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ ایک ہی قاعدہ فرمایا، من خاف اللہ خافہ کل شیء، جس کے دل میں اللہ کا سچا خوف آ گیا، جس کے دل میں اللہ کا سچا خوف آ گیا، جو اللہ کے خوف سے مالا مال ہو گیا، خافہ کل شیء، ہر شے اس سے تھر تھر کانپے گی، ہر کوئی اس سے ڈرے گا، ہر کوئی اس سے ڈرے گا۔ یہ ادب ہے نا، ادب کی ایک کیفیت ہے ڈرنا، کیوں کہ یہ کسی سے ڈرتا ہے۔ بندے جب تو اللہ سے نڈر ہو گیا اور اللہ کے رسول سے نڈر ہو گیا تو مخلوق آپ کا ادب کیا کرے اور آپ سے کیا ڈرے، کیوں ڈرے؟ نظام مختلف ہے نا۔ ایک ولی اللہ تھے، ولی اللہ بکریاں چراتے، ان سے ایک اور کوئی اللہ والا عارف ملنے گیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ آرام سے بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں یا روزہ تھا افطار کر رہے ہیں کوئی کسی کام میں، اور بھیڑیا، جنگل کا بہت بڑا بھیڑیا ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ بڑی خاص بات، ان کی بکریوں کی ریوڑ کی حفاظت کر رہا ہے۔ وہ جو زیارت کے لیے گیا تھا سائل، اس نے پوچھا، خاص جملہ پوچھا، اس نے کہا
بھئی بھیڑیے کی بکریوں سے کی کب سے یاری ہو گئی؟ بھیڑیے کی بکریوں کے ساتھ یاری یہ کب سے ہو گئی؟ اس نے کہا جب سے ہماری یاری اللہ سے ہو گئی۔ یہ بات سمجھ آئی؟ وہ پوچھتا ہے بھیڑیے اور بکریوں کی یاری کب سے بن گئی ہے؟ اس نے کہا جب سے ہماری اس کے ساتھ یاری ہو گئی ہے۔ اطاعہ کل شیء، پھر ہر چیز اس کی تابعداری میں آ جاتی ہے۔ حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا، اب یہ تعلیمات ہیں تصوف کی، اب سب سننے والے سوچیں ارے یہ بری چیز ہے یہ تصوف، اس کو برا بھلا کہنا کتنی بری بات ہے۔ تصوف یہ ہے، ہاں اگر کسی کے پاس یہ نہیں تو یوں کہیے کہ وہ صوفی نہیں ہے، وہ صوفی نہیں ہے، دنیا دار ہے، تاجر ہے، کاروبار ہے، مکار ہے، سوداگر ہے، صوفیوں کا نام بدنام کرتا ہے، صوفیوں کا نام بدنام کرتا ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کشف المحجوب میں، آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کے ساتھ ماوراء النہر کے علاقوں میں، وسطی ایشیا کے علاقوں میں سفر پر تھا، قریہ قریہ جاتے، جب کسی اللہ والے کی جہاں خبر ملتی فقیر کی اس کی زیارت کے لیے جاتے، کسی فقیر کی، اللہ والے کی، ولی کی، صوفی کی خبر ملتی زیارت کرنے جاتے، پوری زندگی ایسے اسفار میں گزارتے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ ایک جگہ آپ بیعت ہو جائیں اور پھر اس کو پتہ چل جائے، پیر صاحب کو یا ان کو پتہ چل جائے کہ آپ فلاں کی مجلس میں گئے تھے، تو پھر آپ کی شامت نہیں، پھر آپ کی تو قیامت آ گئی، اس نے چھوڑنا ہی نہیں پوری زندگی۔ کہنا کیوں گئے تھے اس کی مجلس میں؟ پھر چونکہ پنجاب کا علاقہ ہے نا، تو جب پنجابی اپنی زبان میں جب مرید کو لتاڑتے ہیں تو کہنا اتھے کچھ نہیں لبیا تینوں، وہ اتھے کو تو کمی ویکھی ہے، تو اتھوں لین گئے، اتھے کوئی ساڑھے نالوں زیادہ لبنا ہے تینوں، اتھے کمی ویکھی ہے ساڑھے کول کوئی کمی ویکھی ہے۔ یہ جو بولی ہے یہ 1300 سال میں صوفیوں نے کبھی نہیں بولی تھی۔ 1300 سال میں اولیاء نے، صوفیاء نے یہ بولی نہیں بولی تھی، وہ تو الٹا کہتے تھے ہاں ساری کمی ساڑھے کول ہے، ساڑھے کول کچھ نہیں، وہ کہتے تھے میرے کول کچھ نہیں، میں تو خود مارا پھرتا ہوں، تلاش میں ہوں، وہ ان کی بولی یہ تھی۔ تصوف سارا نفی ذات کا نام ہے، تواضع کا نام، انکساری کا نام، گڑ گڑاہٹ کا نام ہے، نہ اس میں تکبر کے بت پاش کرنے کا نام ہے۔ حضور داتا گنج بخش فرماتے ہیں علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اپنے شیخ کے ساتھ اسی طرح سفر پہ تھا، تو ہم ایک گاؤں میں، علاقے میں گئے، تو وہاں فصل پکی ہوئی تھی گندم کی، تو وہاں میں نے ایک صوفی کو دیکھا، اس کے اوپر جبہ تھا، دستار تھا، صوفیوں والا جبہ پہنا ہوا تھا، یعنی خلافت والا جبہ تھا، اور وہ ہاتھ پھیلا کے، جھولی پھیلا کے کھڑا تھا، اور جو ذمہ دار تھا مالک، وہ گندم کی فصل سے اس کی جھولی بھر رہا تھا، ساتھ پیسے دے رہا تھا، گندم دے رہا تھا، اس کی جھولی بھر رہا تھا، وہ لے رہا تھا ذمہ دار سے، لے کے جھولی بھر کے چلا گیا۔ میں نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ اس کا لباس تو صوفیوں والا ہے، پر اس پر اتنی ذلت کیوں طاری ہو گئی کہ دنیا داروں سے مانگ رہا ہے؟ ذلت کی اللہ نے اس پر اتنی ذلت مسلط کیوں کی کہ ذمہ دار اور دنیا دار کے آگے جھولی پھیلا کے کھڑا، اور وہ اس کی جھولی میں ڈال رہا ہے؟ ہائے ہائے، اس کی جھولی تو اللہ کے آگے پھیلنی تھی صرف، اور اللہ ہی ڈالتا جو ڈالتا، اس کے ہاتھ اور جھولی اس دنیا دار اہل دنیا کے آگے پھیلی کیسے؟ تو میں نے پوچھا شیخ سے کہ اتنی ذلت اس پر کیوں مسلط ہوئی کہ دنیا کا طالب ہو گیا، دنیا کا۔ حضور داتا صاحب پڑھیے کشف المحجوب، اب اس کا تو انکار کوئی بھی نہیں کرتا نا۔ وہ فرماتے ہیں میرے شیخ نے مجھے جواب دیا، سمجھایا کہ بیٹے
اس پر یہ دنیا کا طالب اس لیے ہوا، یہ ذلت اس لیے مسلط ہوئی کہ اس کا پیر مریدوں کا طالب ہو گیا ہے۔ اس کا پیر مریدوں کا طالب ہے، وہ مریدوں کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے۔ تو جس کا پیر مریدوں کا طلبگار ہو جائے اس کے خلیفے دنیا کے طلبگار ہو جاتے ہیں۔ تو تصوف تو سارا دنیا کی رغبت سے دل کو پاک کرنا، دنیا سے مستغنی ہو جانا، صرف رب کا محتاج رہنا۔ تصوف تو یہ تھا اور یہ ہے۔ تو یہ تحریک منہاج القرآن جہاں احیاء دین کی تحریک ہے، تجدید دین کی تحریک ہے، احیاء علم کی تحریک ہے، وہاں تجدید و احیاء تصوف کی بھی تحریک ہے۔ اس دور میں یہ تصوف کوئی نہیں سناتا الا ماشاء اللہ، خال ہیں اللہ والے، فقیر ہیں اہل اللہ، ان کو چھوڑ کر بالعموم بتا رہا ہوں۔ اس زمانے یہ تصوف تحریک منہاج القرآن دیتی ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا تماشے ہو گئے، تصوف کے نام پر جو تماشے ہو رہے ہیں، ڈھونگ ہو رہے ہیں۔ الامان الحفیظ۔ تو فرمایا حضرت سعید سقطی نے، لسانوں کا ترجمان و قلبک، لسانوں کا ترجمان و قلبک، لسانوں کا ترجمان و قلبک، کہ تمہاری زبان تمہارے دل کی ترجمان ہے، جو دل میں ہو وہ کہا کرو۔ وَوَجْهُكَ مِرْآتُ قَلْبِكَ، اور تمہارا چہرہ تمہارے دل کا آئینہ ہے۔ جو حال دل کا ہوتا ہے وہی دل کی حالت چہرے سے نظر آتی ہے۔ چہرہ دل کا آئینہ ہے، زبان دل کی ترجمان ہے، چہرہ دل کا آئینہ ہے۔ یتبین علی الوجہ ما تضمر القلوب، جو دلوں میں چھپا ہو وہ حال چہروں سے اجاگر ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا کہ آقا علیہ السلام نے اور اولیاء اللہ نے پھر فرمایا کہ ان کی مجلسوں میں بیٹھو جن کے چہرے دیکھو، یہ ایک ہی پہچان علامت، چہرے دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، بس ان کے چہرے دیکھو اللہ یاد آ جائے، ان کی مجلس میں بیٹھو تو آخرت یاد آئے، ان کی باتیں سنو تو دین کا علم، فہم اور حکمت نصیب ہو جائے۔ بس جس کی مجلس میں بیٹھو، اگلی پہچان بتاتا ہوں، تو دل سے بے رغبتی پیدا ہو۔ جس کی باتیں سنو، مجلس میں بیٹھو تو دل دنیا سے بے رغبت ہو تو سمجھو کہ ہاں یہ مجلس بیٹھنے کے قابل ہے۔ اور جس مجلس میں بیٹھو تو دل میں دنیا کی حرص، طلب اور رغبت بڑھے اس کی باتوں سے، تو سمجھو کہ یہ مجلس بیٹھنے کے قابل، مجلس سے سو ہے۔ جس کی مجلس میں بیٹھو، باتیں سنو اور جاؤ تو فوری دل کے مراقبہ کرو اور دیکھو کہ اس کی مجلس میں اس کی باتوں کو سننے کے بعد دل میں دنیا کی محبت و رغبت بڑی ہے یا دل دنیا سے اچاٹ ہوا ہے، بے رغبتی آئی ہے۔ اگر دنیا سے بے رغبتی آئے تو پھر دوڑ کے پھر اسی مجلس میں جاؤ، مرتے دم تک اس مجلس کو نہ چھوڑنا۔ اور اگر کسی کی مجلس اور باتوں سے دل میں دنیا کی محبت بڑھ جائے، مرتے دم تک اس مجلس میں دوبارہ نہ جانا۔ سادہ علامتیں۔ حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تصوف سارا حسن خلق، تصوف سارا حسن خلق، حسن اخلاق، لوگوں سے حسین طریقے سے برتاؤ کرنا۔ تصوف کو آقا علیہ السلام نے اپنی زبان میں احسان کہا۔ کیا؟ حدیث کی زبان میں تصوف کو احسان کہا، یہ بات یاد رکھیں۔ اور احسان تصوف ہے زبان مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور احسان کا لفظ، اس کا جو مادہ وہ حسن ہے۔
ایمان کا مادہ امن ہے. کیا؟ جس بندے سے امن ملے، دلوں کو، روحوں کو، ذہنوں کو امن ملے، جسموں کو، زندگی کو، عزت کو، جس سے امن ملے، امن و امان، سمجھو یہ ایمان والا ہے. جس سے امن ملے سمجھو یہ ایمان والا ہے. امن و سکون، امن و سکون ملے سمجھو ایمان والا ہے. اور جس بندے سے آپ کی عزت، شہرت، ناموری، زندگی، عزت، آپ کی ذات، جان، مال، اس کو سلامتی ملے تو سمجھو یہ اسلام والا ہے، اس کے پاس اسلام ہے. سلامتی ملے، جان کو، مال کو، عزت کو، ہر شے کو سلامتی ملے تو سمجھے کہ یہ پیکر اسلام ہے، مسلم ہے، صحیح. اگر طبیعت کو، زندگی کو، دلوں کو، روحوں کو، ذہنوں کو امن اور سکون ملے تو سمجھو ایمان والا ہے. اور اگر اس کے اعمال میں، اس کی زندگی میں، اس کے اخلاق میں، اس کی باتوں میں حسن ملے، اور اس کی مجلس میں بیٹھ کر باتیں سن کر اپنی طبیعت میں حسن آئے، اخلاق کا حسن آئے، عبادت کا حسن آئے، تواضع کا حسن آئے، ہر چیز کا حسن ملے تو سمجھو احسان والا ہے. یہ پہچان ہے مسلم کی، مومن کی، محسن کی. تو تصوف سارا حسن ہے، تصوف احسان ہے، احسان حسن سے ہے، تصوف سارا حسن ہے. صوفی کا چہرہ رنگ شنگ نہیں دیکھتے، سفید ہے یا کالا ہے یا سانولا ہے، نہیں، جو بھی رنگ ہو چہرہ حسین ہوگا. کیوں؟ کہ اس کا چہرہ اس کے دل کا آئینہ دار ہے. جب بولے گا، اس کی بات سنو گے، اس کا کلام اور گفتگو حسین ہوگی، کیونکہ اس کا کلام اس کے دل کا آئینہ دار ہے. وہ معاملہ کرے گا تو اس کا معاملہ حسین ہوگا، اخلاق کرے گا، اخلاق حسین ہوگا، آپ سے بیہیو کرے گا، ڈیل کرے گا، بیہیویئر حسین ہوگا. الغرض سر تا پا ساری زندگی حسین ہو تو سمجھو صوفی ہے، عارف ہے، اللہ والا ہے، اس کے پاس تصوف ہے. تو آپ نے فرمایا حسن خلق کی تعریف کیا ہے؟ حسن الخلق کف الاذی عن الناس، لوگوں کو تکلیف دینے سے ہاتھ ہٹا لینا. آپ کے ہاتھ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ حسن خلق ہے. بس سادہ سی بات، آپ کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف اور کوئی رنج نہ پہنچے، یہ حسن خلق ہے. مگر اس کے ساتھ شرط ہے. شرط یہ احتمال الاذی عنہم بلا حقد ولا مکافات، آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچے، ایک شرط. اور جو آپ کو تکلیف پہنچائیں، جو آپ کو تکلیف پہنچائیں، اس پر دل میں اس کے لیے بغض اور عداوت بھی نہ آئے اور انتقام کی خواہش بھی نہ آئے. دوہرا عمل، اس کا نام حسن خلق اور یہ تصوف ہے. یعنی آپ کی ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. اور اب رہ گئی دوسرے کی بات، اور وہ دوسرا اگر آپ کو تکلیف پہنچائے، خواہ گالی دے، زبان سے پہنچائے، آپ کے خلاف غیبت کرے، تہمت لگائے، چغلی کرے، حملہ کرے، برا بھلا کہے، آپ کو اذیت دے، تکلیف دے، تو اس تکلیف پر آپ کے دل میں اس کے لیے بغض و عداوت بھی نہ آئے اور بدلہ لینے کی خواہش بھی نہ آئے، ریونج لینے کی خواہش بھی نہ آئے. فرمایا اگر یہ دو خوبیاں آپ کی ذات میں جمع ہو جائیں ظاہر اور باطن میں تو آپ کا خلق حسین خلق ہے، اور خلق حسین ہو جائے تو یہ تصوف ہے، یہ ولایت ہے، یہ ابدیت ہے، یہ بندگی ہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے. اور پھر حضرت سری سقطی نے فرمایا احسن الاشیاء خمسۃ، ان سے کسی نے پوچھا کوئی 5 چیزیں ایسی بتائیں جو بڑی حسین ہیں، جو بڑی اعلیٰ ہیں، بڑی عجیب ہیں، بڑی پیاری چیزیں بتائیں، کیا ہیں 5؟ فرمایا البکاء علی الذنوب،
گناہوں پہ رونا آنا. اگر گناہ کر بیٹھے تو آنکھوں کو رونا آ جائے، آنکھ اور دل روئیں، فرمایا تو رونا بڑی حسین شے ہے. وَإِصْلَاحُ الْعُیُوب، اور پھر اپنے اندر جو عیب، جو گناہ، جو خطائیں، جو کمزوریاں، غلطیاں، عیب، نقص دیکھے ان کی اصلاح کرنا، اپنے آپ کو ریفارم کرنا، اصلاح کرنا، کریکٹ کرنا اپنی زندگی کو. دوسری بات یہ بڑی حسین ہے کہ اپنے آپ ہی اپنی اصلاح کرتا جائے. اور تیسرا طاعت علام الغیوب، اور غیبوں کو جاننے والے رب کے ہر امر کی اطاعت کرنا، اس کی ہر بات کے آگے سر جھکانا، اطاعت کرنا. وَجَلَاءُ الرَّيْنِ مِنَ الْقُلُوبِ، اور دلوں سے ہر قسم کے زنگ کو اتارتے رہنا. تکبر کا زنگ، حسد کا زنگ، عداوت کا زنگ، گناہوں کا زنگ، نافرمانی کا زنگ، غفلت کا زنگ، حرص و ہوس دنیا کا زنگ، شہوتوں کا زنگ، ہر قسم کا زنگ جو دل پہ چڑھتا رہتا ہے. زہد سے، ورع سے، تقوی سے، ذکر سے، عبادت سے، روزے سے، تلاوت سے، محنت سے، ریاضت سے، ریگ مال مارتے مارتے ہر وقت زنگ کو اتارتے رہنا. فرمایا یہ عمل بڑا حسین ہے. اور فرمایا اگر یہ 4 کام نہیں کرو گے تو پھر اللہ تکون لکل ما تہوی رکوب، پھر ہر ہوس اور ہر حرص اور ہر شہوت کی اے بندے تو سواری بن جائے گا. پھر ہر شہوت تجھ پہ سواری کرے گی، ہر خواہش تجھ پہ چڑھ جائے گی، ہر آرزو تیرے اوپر سوار ہو جائے گی، اور تو گھوڑا بن جائے گا، گدھا بن جائے گا، سواری بن جائے گی. ہر شہوت، ہر آرزو، ہر حرص، ہر لالچ، ہر تمنا، ہر شے تیرے اوپر سوار ہو جائے گی. بس بندگی ختم ہو جائے گی. بندگی یہ تمنا بھی نہ کرے کہ میں ولی اللہ ہو جاؤں، یہ بھی حرص ہے. تمنا کرنا کہ میں ولی اللہ ہو جاؤں، میرا یہ درجہ رتبہ ہو جائے، یہ بھی حرص ہے. اور یا کہ ہاں یہ زیادہ خطرناک حرص ہے جو نیکی کے اندر چھپا ہوا ہے. دوستی ترک ہوس کا نام ہے. ہائے ہائے، آپ کو کیا کیا سمجھائیں بیٹھ کر. جس میں ہوس آ گئی وہ تو دوستی نہ رہی. جس میں ہوس آ گئی، کوئی طلب آ گئی، کوئی حرص آ گیا، وہ تو بولیے نا دوستی ہی نہ رہی، وہ تو سودا ہو گیا، کاروبار ہو گیا. اور میں ولی ہو جاؤں، میں کتب ہو جاؤں، میں ابدال ہو جاؤں، جنت میں فلاں درجہ آ جائے، یہ سارا کچھ. تو جب آپ نے یہ طلب کر لیا، اس کا حرص اور آرزو کر لی، تو وہ یہ تو دے دے گا اگر آپ حقدار ہیں، پر دوستی نہیں دے گا. اس کی دوستی ارزاں شے نہیں ہے. جو رتبوں اور درجوں کے طالب ہیں انہیں درجے دیتا ہے، ثواب دیتا ہے، انہیں دوستی کا درجہ نہیں دیتا. دوست وہ ہوتا ہے جو سوائے دوست کے کوئی طلب نہ رکھے، جو سوائے دوست کے بولیے نا کوئی طلب ہی نہ رکھے. حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہو گئیں، بڑا بخار ہو گیا، لوگ عیادت کو آتے پوچھتے کیا ہوا، تو کسی کو نزلہ بتا دیا، کسی کو زکام بتا دیا، کسی کو ٹائیفائڈ. ایسے ہی میں لفظ بول رہا ہوں سمجھانے کے لیے، کیا ہو گیا، سردی لگ گئی، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. تو لوگ جیسے آتے رہے بتا دیتے، اس وجہ سے بخار ہو گیا. حضرت حسن بصری آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ولی سے، عارف سے ملنے آ گیا، عاشق عاشقہ سے ملنے آیا، تو پوچھا رابعہ اصل بات بتاؤ، ہوا کیا، یہ بخار کیوں ہوا؟ یہ نزلے زکام کی بات چھوڑو، یہ ڈاکٹروں کو بتاتی رہنا، ڈاکٹروں کو بتاتے رہنا، میڈیکل کمیٹی کو.
اصل بات بتائیں، یہ اتنے دل سے بخار نہیں جا رہا، سخت اتنا طویل کیوں ہوا؟ تو وہ چونکہ راز والے تھے، ان کو راز بتایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی اور تلاوت کرتے کرتے جنت کا ذکر آ گیا۔ جنت کا جو ذکر آیا تو جنت الفردوس کا اور جنت کی نئی نعمتوں کا ذکر آیا، اور تو وہ پڑھتے پڑھتے اتنا دلکش بیان تھا کہ دل میں آرزو اور خواہش پیدا ہوئی کہ مولا مجھے یہ جگہیں عطا کر، جنت کی یہ نعمتیں عطا کر۔ بس ادھر یہ خواہش پیدا ہوئی، ادھر رب کی طرف سے ایک جھڑکی آئی، عتاب آیا، اس نے جھڑک دیا، ایک آواز آئی، کہا رابعہ دوستی اور عشق کا دعویٰ ہم سے اور ہوس جنت کی راحتوں کی، ایک شے سے دوستی رکھ، یا طالب جنت بن یا طالب مولا بن۔ تو دوستی نام ہے ترک ہوس کا، ترک طلب کا، ترک حرص کا۔ جس میں حرص آ گیا اس میں دوستی نہ رہی، باقی سب کچھ۔ تو ہم تو سارے ہی حرص کے بندے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو یہ کام چار نہیں کرے گا تو پھر حرص اور ہوس تجھ پر سوار ہو جائیں گے، اپنی سواری بنا لیں گے۔ اور پھر آخری بات آج کی ختم کرتا ہوں۔ حضرت سری سقطی نے فرمایا من تزین للناس بما لیس فیہ، جو شخص لوگوں کے لیے وہ کچھ بن کے دکھائے اور اپنے آپ کو مزین کرے اور اپنا حال ایسا بنا کے دکھائے مزین کر کے جو حقیقت میں اس میں نہیں ہے، جو حال اس کا نہیں ہے، وہ بنا کے دکھائے، ساقط عن عین اللہ عز وجل، وہ اللہ کی آنکھ نگاہ سے گر جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو لوگوں کی نگاہ میں بلند ہونا چاہے، جو لوگوں کی نگاہ میں بلند ہونا چاہے، وہ بندہ اللہ کی نگاہ میں گر جاتا ہے۔ جو چاہے کہ میں لوگوں کی نگاہ میں بلند ہو جاؤں، اونچا بن جاؤں، وہ اللہ کی نگاہ میں گر جاتا ہے۔ اور جو لوگوں کی نگاہ میں اونچا ہونے کی خواہش نہ کرے اسی کو اللہ بلند کرتا ہے، اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ یہ کیفیتیں آتی ہیں اور عجیب عجیب کیفیتوں پر اللہ والے خوش رہتے ہیں۔ تو آخری بات حضرت ابو الحسن خرقانی کی سنا کے آج کی نشست ختم کرتے ہیں۔ ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک مرید تھا، اس کے اوپر قبض کی کیفیت طاری ہو گئی۔ قبض اور بسط کی کیفیتیں ہوتی ہیں، کیا؟ قبض اور بسط۔ جب بسط کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو وہ درجات بلند ہوتے ہیں، جب اللہ کی قربت ملتی ہے درجے بلند ہوتے ہیں، ولایت میں اور اونچا رتبہ ملتا ہے، اس کی دوستی میں اتما رتبہ ملتا ہے، معارف کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ کی قربت کے دروازے کھلتے ہیں جوں تو اس کی طبیعت پہ انشراح پیدا ہوتا ہے، بسط ہوتی ہے، طبیعت کھلتی ہے طمانینت کے ساتھ۔ اور وہ پھر بسط کا جب ورود ہوتا ہے، کیفیت بسط کا، تو گویا اس کو نظر آتا ہے کہ میرے درجے بلند ہوئے، خدا کی اور قربت ہوئی، اللہ کی رضا ملی، اللہ راضی ہوا، اللہ نے راضی ہو کے اور قریب کیا، حالت بسط میں وہ دیکھتا جانتا ہے۔ تو اپنے اولیاء اور دوستوں کو عجب سے، کبر سے محفوظ رکھنے کے لیے کہ جب درجے بلند کیے تو کہیں وہ دیکھ کر تکبر میں نہ آ جائیں، عجب اور کبر میں نہ آ جائیں، میں نہ آ جائے کہ میرے درجے اتنے بلند ہو گئے، تو ان کو بچانے کے لیے ساتھ ہی قبض کی کیفیت طاری کر دیتا ہے۔ قبض یوں سمجھیں جیسے پردے ڈال دیے جاتے ہیں، جب پردے کھڑکیوں پر ڈال دیے جائیں تو باہر کچھ نظر نہیں آتا۔ گاڑی کی اگر کھڑکیاں بند ہو جائیں ساری تو مسافر، گاڑی تو چلتی رہتی ہے تیز مگر مسافروں کو چلنا نظر نہیں آتا، کھٹ 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 کا نہیں پتہ چلتا ہے، یہ نہیں پتہ چلتا کتنے اسٹیشن گزر گئے۔ تو اپنے بندوں کو وہ ایک پریشانی کی کھٹ کھٹ میں ڈال دیتا ہے، قبض میں،
ایک پریشانی میں، بے چینی میں ڈال دیتا ہے تاکہ بچ جائے بندہ عجب سے اور کبر سے، عجب سے اور کبر سے بچ جائے تو پھر وہ درجے بلند ہوتے رہتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتا ہے حالت قبض کی کہ میں گر گیا ہوں اللہ کی نگاہ سے، اللہ سے دور ہو گیا ہوں، حجاب، وہ سمجھتا ہے حجاب آ گیا ہے، مجھے گرا دیا، اللہ ناراض ہو گیا۔ وہ پھر اس ناراضگی کے تصور میں رونے لگتا ہے اور روتا ہے اور تڑپتا ہے اور دھوتا ہے۔ وہ جتنا روتا ہے، جتنا تڑپتا ہے، جتنا گریہ و بکا کرتا ہے، وہ اس کے درجے اتنے بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ یعنی قبض میں بھی وہ سمجھتا ہے کہ میں گر گیا ہوں، تو اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ایک نکتہ سمجھا دیا نا۔ اب جو بات آگے کہہ رہا ہوں یہ لکھی نہیں ہے کسی نے، مطلب ہے یہ جو چیزیں ہم لکھ رہے ہیں یہ ان میں سے ہے، پہلے نہیں لکھی گئیں۔ اگر کسی کو قبول ہو تو قبول کر لے، نہ کرے تو بس اس کے علاوہ کہ میرے ذوق نے یہ بات میری طبیعت پہ ایسی کھولی ہے، میرے پاس اور کوئی دلیل نہیں۔ نہیں ماننا کوئی تو نہ مانے، بس ایک وجدانی ایک ذوقی بات ہے بتا رہا ہوں۔ بسط اور قبض کی کیفیت اور اس کے احوال کو سمجھنے، پڑھنے، سمجھنے کے بعد میری سمجھ میں یہ آیا ہے کہ قیام جنت آدم علیہ السلام کا زمانہ بسط تھا، اور وہ جو حبوط ہوا تو حبوط کے لیے کوئی واقعہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ وہ دانہ کھلا کے جو زمین پہ بھیجا، حبوط ہوا تو رونا رلانا شروع کیا، یہ زمانہ قبض تھا۔ اسی زمانہ قبض میں جو روئے اسی کے نتیجے میں خلیفۃ اللہ علی الارض بن گئے۔ وہ رلانے کے لیے اتارا تھا، رلانے کے لیے اتارا تھا۔ اگر قربت کا احساس رہے تو بندہ خوش ہوتا ہے، روتا نہیں۔ ہائے 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 ہائے۔ اور جو درجے تیزی سے رونے میں اوپر جاتے ہیں وہ خوش ہونے میں نہیں ہوتے۔ تو پہلے قربتیں دے کے اونچا کر لیا، اور پھر جب چاہا کہ حالت بس میں جہاں تک جانا تھا آدمیت کو، حضرت آدم علیہ السلام کی آدمی شان آدمیت کو پہنچا دیا، اب اس کو مقام خلافت پر پہنچانا ہے۔ اس کے لیے پھر قبض طاری کی دانہ کھلانے کے بعد اتار کر زمین پر، اور احساس دیا کہ میں کوئی خطا کر بیٹھا ہوں۔ جب یہ احساس ہوا تو رونے لگے ندامت میں، روتے روتے خلیفۃ اللہ علی الارض ہو گئے۔ تو یہ حالت قبض تھی۔ تو قبض میں بھی درجے اونچے ہوتے ہیں، اولیاء پہ اپنے اپنے مرتبے اور حال کے مطابق بسط اور قبض ہوتی ہے۔ بسط و قبض تو کبھی ان پر کوئی حال طاری ہوتا ہے، جس آدمی نے چکھے نہیں ہے یہ ذائقے، اسے کیا پتا کہ اگر یہ اس وقت اس حال میں ہے، وہ سمجھتا ہے گر گیا، دھتکارا گیا۔ یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قربت کیا ہے اور عظمت کیا ہے۔ ہم تو ایسے ہی اٹکل پچو والے لوگ ہیں نا، اس لیے پھر وہ رلاتا ہے، کبھی کبھی بندوں کو تکلیف دیتا ہے، پریشان رلاتا ہے، اور وہ پھر دنیاوی تکلیف پہ نہیں روتے۔ اللہ کے جو بندے ہیں وہ تو دنیا میں کہ نقصان ہو جائے اس پر تو انہیں رونا ہی نہیں۔ دوستی جو اس سے ہوگی تو دنیاوی تکلیفوں پہ نہیں روتے۔ یہ بھی سنا دوں، آپ اور ہم تو اس لیے روتے ہیں نا جی اولاد نہیں ہے، روتے ہیں، مقدمہ ہار گئے روتے ہیں، ڈاکہ پڑ گیا روتے ہیں، بیمار ہو گئے روتے ہیں، کاروبار ختم ہو گیا لٹ گئے روتے ہیں۔ ہمارا رونا تو ان دھندوں میں ہے نا۔ اولیاء اللہ ان چیزوں میں نہیں روتے، کیونکہ وہ تو جب سے اس کے دوست بنے ہیں وہ بنے ہی تب ہیں کہ ان دھندوں سے کٹ گئے ہیں۔ یہ سارے دھاگے کٹے تو تب تند جا کے اس سے ملی، تب جا کے دوستی اور یاری بنی، جب ادھر سے ساری یاریاں کٹ گئیں۔ اب ادھر وہ نہیں روتے دوتے، نہ دل خوش ہوتے ہیں نہ روتے ہیں۔ وہ کیسے روتے ہیں؟ اگر ان کے دل میں یہ احساس پیدا کر دے کہ وہ ناراض ہو گیا ہے، کہ وہ رلاتا ہے، پھر
اپنی ناراضگی کا احساس دلا کر، دوری کا احساس دلا کر، حجاب کا احساس دلا کر رلاتا۔ حجاب ہوتا نہیں ہے، یاد رکھنا، قبض میں حجاب ہوتا نہیں، دوری ہوتی نہیں، ناراضگی ہوتی نہیں، احساس دلاتا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو اتارا، احساس دلایا، فرمایا لم نجد لہو عزما، گناہ کیا نہیں ہے، میں خود صفائی دے رہا ہوں، میں نے اس کا دل خود دیکھ لیا ہے، اس میں ارادہ ہی نہیں تھا گناہ کا، تو گناہگار کیسے ہوا؟ خود صفائی دی، مگر ان کو احساس دلا دیا اتار کر کہ گناہ ہوا ہے، تاکہ روئیں۔ اور رلاتے اس لیے ہیں کہ وہ، میں ایک بار کسی زمانے کو 2-4 سال پہلے کی بات ہے، یہ شعر سنایا تھا، اپنے دیوانوں کے نالوں سے وہ خوش ہوتے ہیں، اپنے دیوانوں کے نالوں سے وہ خوش ہوتے ہیں، اپنے دیوانوں کے نالوں سے وہ خوش ہوتے ہیں، پس دیوار، دیوار کے پیچھے چھپ کر، پس دیوار سنا کرتے ہیں شیون ان کا۔ وہ دیوار کے پیچھے چھپ کر سنتا ہے کہ میرا یار کیسے روتا ہے، میرا محبوب کیسے روتا ہے، ہائے ہائے ہائے۔ بس دیوار سنا کرتے ہیں شیون ان کا۔ پھر جب قبض کی حالت طاری ہوتی ہے اور احساس ہوتا ہے نا کہ میرا محبوب ناراض ہو گیا ہے، پھر وہ پھرتے ہیں پریشان حال۔ پھرتا ہوں جنگلوں میں کبھی کوئے یار میں، پھرتا ہوں جنگلوں میں کبھی کوئے یار میں، یہ کیفیت ہوتی۔ ارے پھرتا ہوں جنگلوں میں کبھی کوئے یار میں، وحشت میں اپنا چاک گریباں کیے ہوئے، وحشت میں اپنا چاک گریباں کیے ہوئے، ہم تورے عشق سے تو واقف نہیں ہیں، لیکن ہم تورے عشق سے تو واقف نہیں ہیں، لیکن کیفیت یہ ہے کہ سینہ میں جیسے کوئی دل کو ملا کرے، سینے میں جیسے کوئی دل کو ملا کرے، ہم تورے عشق سے واقف نہیں مگر ہم طرز عشق سے، ہم رسم عشق سے واقف نہیں مگر ہم کیا جانے عشق کیا ہوتا ہے اور دوستی کیا ہوتی ہے، پر سینے میں جیسے کوئی دل کو ملا کرے، سینے میں جیسے کوئی دل کو ملا کرے، آ کے کوئی دل سے ملاقات کر جائے، ایک جاتی ڈال جائے، سینے میں جیسے کوئی دل میں رہا کرے۔
راتوں کو جیسے کوئی چھپ چھپ ملا کرے. ہائے 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 ہائے. بس ایسے پتہ نہیں کدھر دھیان نکل گیا. تو حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ پر یہ کیفیت ہو گئی قبض کی، تو جنگلوں میں مارے مارے پھرنے لگے، مارے مارے، یہ کیفیت ہو گئی. یہ ان کا حال سنایا ہے. بس مارے مارے پھرتے رہے. تو کسی کامل سے ملے، اس نے کہا مارے مارے کیوں پھرتا ہے؟ مارے مارے کیوں پھرتا ہے؟ اس نے کہا زندگی میں کوئی لذت نہیں رہی، کوئی کیف نہیں رہا. ہندی زبان میں ایک مصرع ہے، مصرع، وہ تو ہندی زبان نہیں بولے، وہ تو ابوالحسن خرقان ایران کی بات ہے، مگر دل جب کیف و سرور کھو جائے، حالت قبض میں کیف و سرور جاتا رہتا ہے. مگر یہ اللہ تعالیٰ حکمت کی وجہ سے کرتا ہے تاکہ عجب نہ آئے، اونچے درجے پر دھیان نہ پڑے، یہی سمجھے کہ بس رب روٹھ گیا، رب روٹھ گیا، اور روتا رہے، اور روتے میں وہ روتا رہے، وہ اٹھاتا رہے، درجے بڑھاتا رہے. تو وہ بے کیف زندگی لگتی ہے. تو اس کو ہندی زبان میں کسی عاشق نے کہا تھا دلیا بنا بتوا اداس موری سجنی. پوچھا تیری زندگی کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا دلیا بنا بتوا اداس موری سجنی. دلیا کہتے ہیں دال کو، اور بتوا کہتے ہیں پکے ہوئے چاولوں کو. یہ جو سفید چاول ہوتے ہیں نا، بوائل رائس، وائٹ رائس، پلاؤ نہیں، پلاؤ اور بریانی نہیں، یہ جو سفید ابلے ہوئے چاول وہ بتوا، اور دال دلیا. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح اگر ابلے چاول کوئی پکا کے دال کے بغیر دے دینا کھانے کو، چاول ابلے ہوئے ہوں اور اس میں دال نہ ہو، تو جیسے وہ چاول بے لذت ہوتے ہیں. اداس موری سجنی، میرے محبوب میری زندگی ایسے ہی اداس بے کیف ہو گئی ہے جیسے دال کے بغیر ابلے چاول ہیں. تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ وہ محبوب دور ہو گیا ہے، اور اس کا دھیان اسی میں رونا اس وجہ سے آتا ہے. از فراقت تلخ شد ایام ما، وہ یہ سمجھتا ہے از فراقت تلخ شد ایام ما، کیوں دور شد از جان ما آرام ما. کہتا ہے محبوب آپ کی جدائی سے جب سے تو جدا ہو گیا ہے اور تو نے مجھ کو دور کر دیا ہے، تب سے میرے ایام زندگی تلخ ہو گئے، زندگی کے دن تلخ ہو گئے ہیں، اور میری روح سے آرام بھی چھن گیا، سکون بھی چھن گیا ہے. یہ جو کیفیتیں بیان کی ہیں چند شعروں میں، یہ حالت قبض کی کیفیتیں ہوتی ہیں، حالت قبض کی. تو کسی کامل نے کہا روتا کیوں ہے؟ تو شیخ کے پاس چلا جا، شاہ ابوالحسن خرقانی کے پاس، خرقان چلا جا اور اپنا حال ان کو بیان کر دینا، اپنا حال انہیں بیان کر دینا. تو ایام زندگی تلخی سے پھر دوبارہ پلٹ آئیں گے مٹھاس کی طرف. وہ سفر طویل کرتا 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 خرقان پہنچا. حضرت ابوالحسن خرقانی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ شاہ ابوالحسن خرقانی جن کے قمیض کے، جن کے کرتے کے وسیلے سے محمود غزنوی نے ان کے توسل سے دعا مانگی تھی، تو
سومنات کا مندر فتح کر کے ہندوستان کی فتح مکمل کی. ان کے لشکر میں تھے شاہ ابو الحسن خرقانی. کرتا دے دیا اور کہا کہ نفل پڑھ کے اس کو سامنے رکھ لینا میرا قمیض اور کہنا کہ مولا اس کرتے کے وسیلے سے 17 حملے کر چکا تھا. 17 وہ آخری مندر تھا سومنات کا اور ہندوستان کی فتح رکی پڑی تھی اس کی تکمیل. اس کے صدقے سے مانگ لینا. اس نے اس کے صدقے سے ہندوستان کی تکمیل یعنی سومنات کا مندر مانگ لیا. فتح ہو گئی. صبح پہلے حملے سے فتح ہو گئی. پلٹ کے واپس آئے کرتا دینے کے لیے شاہ ابو الحسن خرقانی کو. تو پوچھا کیا مانگا تھا؟ کرتا رکھ کے میں نے اسی مندر جو فتح نہیں ہو رہا تھا اس کی فتح مانگی تھی. مندر کی فتح مانگی تھی. فرمایا ارزاں فروخت ہے. محمود غزنوی میرا کرتا سستا بیچ دیا. ہائے ہائے میرا کرتا سستا بیچ دیا. اب جب رکھ ہی لیا تھا سامنے اور اس کا وسیلہ کر ہی لیا تھا تو پورا ہندوستان مانگ لیتا. اس کے وسیلے سے رب سارا ہندوستان دے دیتا, کفر ہی مٹ جاتا. تو نے ایک فتح مانگی. تو اب یہ میں نے صرف درجہ ان کا بتانے کے لیے سنایا جو کہ آگے ان کا حال آ رہا ہے. تو کسی کامل نے کہا مرید کو کہ ان کے پاس چلے جاؤ اور اپنی پریشانی کا اظہار کر دیں. وہ چلا خرقان پہنچا سیدھا ان کے دروازے پر. دروازہ کھٹکھٹایا, ادب آداب اور القاب کے ساتھ آپ کا نام لیا کہ حضرت صاحب گھر پہ ہیں. حضرت قطب عالم غوث الاقطاب حضرت قطب عالم شاہ ابو الحسن خرقانی شیخ حضرت شیخ گھر پہ ہیں. اب تو ہر کوئی قطب عالم ہے نا. آج تو ہر کوئی قطب عالم جی. تو جب یہ پوچھا تو اندر وہ نہیں تھے تو ان کی زوجہ محترمہ گھر پہ تھی. ان کی زوجہ محترمہ ذرا گرم مزاج تھی, خاصی گرم مزاج تھی, تند خو تھی, گرم مزاج سے بھی ذرا زیادہ تھی. اور آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتی رہتی تھی اور بڑا اونچا بولتی رہتی تھی. انہوں نے جب ان کی القاب سنے اپنے شوہر کے حضرت شاہ ابو الحسن خرقانی کے تو وہ غضبناک ہو گئیں. تو وہ بڑی گرم ہو گئی. انہوں نے کہا اب ساری دنیا میں کہاں سے آئے ہو؟ فلاں سے چل کر. اتنا لمبا سفر کر کے تم نے محنت برباد کی, دن برباد کیے, تمہیں یہی شیخ ملا تھا. اس کو تم زیادہ جانتے ہو یا میں زیادہ جانتی ہوں؟ میں اس کی بیوی ہوں اور مجھے 40 سال ہو گئے اس کے ساتھ وقت گزارتے. اس کو میں بہتر جانتی ہوں حضرت صاحب کو کہ تم جانتے ہو دور سے. یہ کوئی حضرت صاحب نہیں ہے. پتہ نہیں جو کچھ جی میں آیا اور طبیعت مبارکہ میں آیا, جوش اور جلال میں تھی تو سارا نکال دیا, سب کچھ نکال دیا. وہ بیچارہ پہلے قبض میں تھا, حالت قبض میں. اب اس کے بعد معلوم نہیں مزید کیا ہو گیا اس کے ساتھ. وہ زار و قطار رو کے طرف کہ اس کا حال خراب ہو گیا کہ یہ میرے شیخ کا گھر میں یہ حال ہے. بڑا پریشان حال, تڑپتا روتا, چیخیں نکل گئیں. محلے داروں نے دیکھا, اس کو بلا لیا. اس نے کہا گھبراؤ نہیں, حضرت ابو الحسن خرقانی کو ملنا ہے. ان نے کہا ہاں. کہنے لگے محلے دار گلی والے کہ جاؤ جنگل میں ہوں گے, لکڑیاں کاٹنے اکٹھی کرنے گئے تھے. وہ لکڑیاں کاٹ کے لاتے بیچتے, وہ ان کا رزق ہے, رزق حلال ہے. جنگل میں جاؤ اور جو کچھ ان کی اہلیہ محترمہ نے کہا بس بھول جاؤ, یہ ان کا رتبہ نہیں ہے, وہ تمہیں وہاں نظر آ جائے گا. جب وہ جنگل میں پہنچا تو دور سے حضرت شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ببر شیر پر سوار آ رہے تھے اور کاٹی ہوئی لکڑیوں کا گٹھا ببر شیر پہ رکھا ہوا تھا. شیر کو گدھا بنایا ہوا تھا, لکڑیوں کا گٹھا شیر پر تھا اور ہاتھ میں چابک تھا, وہ جو مارتے ہیں, وہ بہت بڑے سانپ کی تھی. ایک زہریلا جنگل کا سانپ زندہ, اس کو چابک بنایا ہوا تھا ہاتھ میں اور شیر کو گدھا بنایا ہوا, اس پر لکڑیوں کا گٹھا لے کے مستی سے آ رہے تھے.
شیر بھی تابع، سانپ بھی تابع۔ جب آپ کو روتا ہوا، اس مرید کو روتا ہوا دیکھا، آپ سمجھ گئے کہ گھر سے ہو کے آیا ہے سمجھ گئے۔ ابھی قبض کا تو نہیں پتا تھا نا کہ حالت قبض کی وجہ سے آیا تھا، وہ یہ سمجھے کہ گھر سے ہو کے آیا ہے، اس لیے دھاڑے مار کے رو رہا ہے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ گھر سے ہو کے آئے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں گھر سے ہو کے آیا ہوں۔ فرمایا تو پھر تم نے وہ کچھ سنا ہوگا، جب وہ کچھ سنا ہے تو تڑپ رہا ہوں، رو رہا ہوں۔ فرمایا رو نہیں، یہ جو درجہ دیکھا ہے کہ شیر میری سواری ہے اور سانپ میرا چابک ہے، یہ درجہ زوجہ کی انہی باتوں پہ صبر کرنے کے نتیجے میں ملا۔ 40 سال ان کی باتوں پہ صبر کیا ہے، 40 سال زوجہ جو رفیقہ حیات ہے اس کی باتوں پر صبر کیا ہے، تو رب نے اس درجے پر پہنچایا۔ تو پوچھا تو پھر اللہ نے اگر یہ بات ہے تو ایک نکتہ اور کھول دیں، ایسی زوجہ آپ کو کیوں دی؟ ایسی زوجہ کیوں دی؟ آپ سمجھیں؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں، مولانا روم نے پوری بات لکھی ہے، مولا روم نے مثنوی شریف میں، وہ جواب دیتے ہیں چونکہ باشم در خلائق اے جوان عجب در من آید از تعظیم شان، پس علاج عجب ای ظن می کند، عجب و کبر از نفس بیرون می کند۔ ایسی بیوی اللہ نے اس لیے دی کہ اللہ پاک کو مجھ سے محبت ہے، اس نے میری محبت ساری مخلوق کے دلوں میں ڈال دی ہے، تو ساری مخلوق میری عزت کرتی ہے، ادب کرتی ہے، تعظیم کرتی ہے۔ جب ساری دنیا میں ہر طرف سے ادب ہوتا ہے، تعظیم ہوتی ہے، تکریم ہوتی ہے، اور ساری خلق محبت کرتی ہے اور میں مقبولیت دیکھتا ہوں، تو مخلوق کے ادب اور تعظیم کی انتہا دیکھ کر کبھی کبھی خطرہ ہوتا ہے کہ نفس میں عجب اور خود بینی نہ آ جائے کہ میرا اتنا درجہ، اتنا رتبہ کہ اللہ نے مجھے محبوب جہاں بنا دیا ہے، اتنا بلند رتبہ عطا کر دیا ہے، تو عجب اور کبر اور خود بینی کا ایک ڈر پیدا ہوتا ہے۔ چونکہ اس کو میرے ساتھ محبت ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میں اس فتنے میں مبتلا ہو جاؤں، اس نے مجھے نفس کے عجب سے بچانے کے لیے مستقل علاج میرا ساتھ رکھا ہے۔ تو جب وہ عجب، یہ جو میرا تکبر اور پندار اور خود بینی کا جو خطرہ نفس میں پیدا ہونے کا جو اندیشہ ہے، اس کے پیدا ہونے سے بھی پہلے ہر روز میری بیوی میری طبیب ہے، میرا علاج کرتی رہتی ہے۔ جب میرے ساتھ گستاخی کرتی ہے، اس طرح پیش آتی ہے، تو میرے دماغ سے سب عجب کبر اور پندار نکل جاتا ہے۔ میں نفس کو کہتا ہوں ابو الحسن خرقانی یہ ہے تیرا مقام جو تیری بیوی کہہ رہی ہے، اسی وقت سیدھا ہو جاتا ہوں۔ تو میرے نفس کو کبر اور عجب اور خود بینی سے بچانے کے لیے اللہ چونکہ ہر وقت اونچا کرتا رہتا ہے درجہ، لہذا ہر وقت اونچا کرنے کی وجہ سے ہر وقت مستقل طبیب میرا ساتھ رکھا ہے، یہ میرا علاج کرتی رہتی ہے۔ اس لیے دوست احباب لوگ کبھی شکوہ، اگر نفس کا علاج ساتھ نہ ہو، ساتھ نفس کا علاج نہ ہو تو ہر نفس ولی بھی ہو تو فرعون بن جائے، عجب اور کبر اور خودبینی کے باعث نمرود بن جائے، حامان بن جائے۔ نفس اپنی سرشت سے کبھی باز نہیں آتا، نفس کی سرشت میں شیطانی ہے، یہ باز نہیں آتا۔
لہذا اس کا علاج ریاضت اور مجاہدہ کے ذریعے بھی اور تذلیل نفس کے ذریعے بھی جاری رہنا چاہیے. ریاضت بھی رہے، مجاہدہ بھی رہے، اور تواضع انکساری اور نفس کی تذلیل بھی رہے، تاکہ عجب اور کبر کا علاج عجب و کبر پیدا ہونے سے پہلے یا ساتھ ساتھ ہوتا چلا جائے. اگر زندگی کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں اور ان کا کچھ حصہ بھی زندگی میں اپنا لیں تو سمجھ لیں کہ سلوک کی راہ پر، تصوف و طریقت اور اللہ کی دوستی کی راہ پہ کم سے کم چل پڑے، یا اس راہ کا پتہ چل گیا. راہ کا پتہ چل گیا تو دوستی تو اس کو ملے گی جو جتنا راہ پہ چلے گا، راہ پہ جائے گا. اللہ تعالی ہمارے حال پہ کرم کر دے. وما علینا الا البلاغ. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.